اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے جاری ہے آپ سب کی پڑھائی، لرننگ وغیرہ، لکھنے کا کام؟ آپ سب دعا میں ہوتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آسانی کرے ہر کام کے لیے، کیونکہ کام پکڑاتے تو ہم یہ کر لیں وہ کر لیں، آرام سے بولتے جاتے ہیں۔ کرنے والوں کو محنت سے وقت نکال کے اور الحمدللہ کرتے کرتے اس میں ایک شوق، ایک جستجو، سبھی کچھ آ جاتی ہے، اور پھر اللہ کرے کہ ایک پیٹرن مل جائے آپ سبھی کو، آمین۔ اوکے، چلیں شروع کرتے ہیں تلاوت سے۔ اس کی آیات آج بھی وہی ہیں، فی الحال دیکھتے ہیں کہاں جاتے ہیں ہم لوگ، کتنا بڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ أَأَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ بے شک جو لوگ اللہ سے ڈرے ان کے لیے، جو لوگ اللہ سے غیب میں ڈرے ان کے لیے مغفرت ہے۔ تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو ہم کو مین ایک پوائنٹ ملا ہے کہ ہمیں اللہ سے ہر حال میں ڈرتے رہنا ہے۔ اللہ سے ڈرنا کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ ہوتا ہے۔ تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ ایک وہ چیز ہے جس کو شیلڈ کہا جاتا ہے۔ تقویٰ مانے شیلڈ، کوئی ایسی چیز جو ہمیں کسی چیز سے روکے، رکاوٹ ہو جائے بیچ میں، اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ تو تقوی کا اس سے پہلے بھی ہم لوگ بات کر چکے ہیں، لیکن ریپیٹ کرتے ہیں کہ تقویٰ یعنی ایسی شیلڈ جو ہمیں ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں آ جائے۔ جو پارٹ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں آ جاتی ہے اسے ہی اللہ کا ڈر، تقویٰ وغیرہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہمارا یہ جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی زیادہ ہم گناہوں سے دور رہیں گے۔ اللہ کا ڈر، اس کو متقی کو ڈرنے والا بھی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ دیکھیں عربی میں متقی لکھا ہے تو اس کا ٹرانسلیشن لکھتے ہیں ڈرنے، اللہ سے ڈرنے والا۔ تو الگ الگ طرح سے، لیکن تقویٰ اصل کیا ہے؟ تقویٰ ایک شیلڈ ہے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ میں آ جاتا ہے، ہمیں گناہ سے ملنے نہیں دے رہا ہوتا، یعنی ہمیں کرنے سے روکتا ہے۔ تو وہی اللہ کا ڈر ہی ہے، الحمدللہ۔ تو اللہ سے خوب دعا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانگتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم انی اسألک الہدی، ہدایت بہت مانگتے تھے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت یافتہ نہیں تھے؟ لیکن پھر بھی ہدایت بہت مانگتے تھے، اور ایک وہ ہدایت ہوتی ہے جو آپ کسی کو، ہدایت مانے دکھانا، بتانا ہو جاتا ہے لگ بھگ۔ تو کوئی بھی کسی انسان کو یہ بتا دے کہ جیسے کوئی راستہ پوچھے تو بتا دے کہ بھئی اس طرف ہے، یہ ہدایت ہو گئی۔ تو وہ ہدایتیں ہم لوگوں کے پاس آ چکی ہیں، ان کے نام ہوتے ہیں ہدایت الرشد اور ہدایت ایسے الگ دو۔ تو پھر پہلی ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی ہم لوگوں کو راستے دکھا دیے، ہدایت آ چکی ہے ہم سبھی کی، قرآن ہدایت ہے، ساری جو اچھی بری سب باتیں جو بتائیں وہ سب ہدایت ہے، یعنی کہ ہم کو بتا دیا گیا
یہ اچھا ہے یہ برا ہے، اسے ہدایت کہتے ہیں۔ آپ کو راستہ پتہ چل گیا، اس کو ایک طرح کی ہدایت کہا جاتا ہے۔ دوسری ہدایت کہ اس پر چل پڑے انسان، تو پھر یہ کیا ہے؟ ہدایت پر چل پڑنا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرواتے ہیں، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہدایت ملے گی تو ہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہے کہ انسان چاہ رہا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چاہ رہے کہ وہ اچھے راستے پر چلے، اس لیے وہ نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ اصل میں پارٹ وہیں پر آ جاتا ہے کہ انسان خود اچھا اور برا راستہ صحیح چوز نہیں کر رہا ہوتا، یا کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ہم نے کوئی اپنی ایج مقرر کر رکھی تھی کہ اس سال میں جب ہم وہاں پہنچ جائیں گے میرا جدہ ٹرانسفر ہو جائے گا، یا پھر ہم جب یہ والے گھر سے والے گھر میں شفٹ ہو جائیں گے جب ہم تفسیر کے کلاسز شروع کریں گے۔ نہیں، کوئی ایسی پہلے سے ہم لوگوں کی تدبیریں نہیں تھیں، اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پکڑا اور ڈال دیا اور آج کر رہے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ساری کی ساری ہدایتیں ہوتی ہیں۔ تو وہ والی ایک جو ہے ہدایت کہ یا رب مجھے راستہ تو آپ نے بھیج دیا ہے، اب مجھ کو اس پہ چلوا بھی دیجیے۔ تو اسٹیپ تو خود ہی اٹھانے ہیں، جیسے کہ کھانا بھی اللہ تعالیٰ کھلاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہم کو بہت اچھے سے معلوم ہے کہ نوالے خود توڑنا ہے، منہ میں خود ڈالنا ہے، پکانا بھی خود ہی ہے، یعنی کہ لیکن جہاں پہ اب تو غیب سے مدد آ جائے گی، وہ آ سکتی ہے، لیکن ہم لوگ ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی چمتکار ہوگا اور خود اسٹیپس نہیں بڑھاتے۔ تو دعائیں تقوی کی پارٹ جو آیا کہ ان الذین یخشون، بہت بڑا گفٹ ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیں آپ، سبحان اللہ، ابھی تک شروع سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے بڑے عمل نہیں مانگے، اچھا عمل کہا کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے اچھا کام کون کرتا ہے۔ 2 رکعت ہو، کسی ایک شخص کی مدد ہو، کسی ایک کو آپ قرآن پڑھا رہی ہوں، پورا آپ کا گروپ نہیں ہے، ہم اتنے سارے 40-50 لوگ نہیں پڑھا پا رہے ہیں، اب کیا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھیجتے تھے صحابہ لوگ کو اور کہتے تھے کوئی ایک بھی مان گیا نا تمہاری بات تو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہترین ہے، یعنی اس وقت کی سب سے بڑی نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت سے بھی بہترین، کیونکہ کیا حدیث ہیں بہترین، کوئی ایک بھی ہمارے کہنے سے آ گیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بہترین آخر تک۔ اب ہو سکتا ہے کہ ہماری تو اتنی زیادہ استطاعت نہیں تھی کہ ہم لیکچر نہیں کر پاتے، ہم سے اچھے نوٹس بھی نہیں بنتے وغیرہ، لیکن جس کو ہم نے لگایا ہے وہ بہت ہر چیز میں ماہر تھی، وہ تو بہت آگے نکل گئی، یہاں تک کہ اس نے اپنا اسکول کھول لیا، لیکن پہلا اسٹیپ جو آپ نے اسے اس طرف لے کے آیا تھا، تو اب جتنا وہ خود پڑھ رہی ہے، جتنا وہ لوگوں کو پڑھا رہی ہے، اس سب کا بھی اجر آپ کو ملتا رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اسے یہ راستہ دکھایا کہ آؤ دیکھو ایسے ایسے کلاسز ہو رہے ہیں، آؤ کرو۔ تو ہم لوگ اکیڈمی میں زیادہ اسٹوڈنٹ آ جائیں یا یہ ساری باتیں بالکل بھی معنی نہیں رکھتی، کیونکہ ہم سب کو معلوم ہے ایک کا اجر بھی وہی ہے مغفرت، اور 10 کریں گے تب بھی اللہ کی طرف سے اس میں ملٹیپلیکیشن ہے، تو فائدے ہی فائدے ہیں۔ تو لوگوں کو انوائٹ کرنا، میری ہی طرف نہیں لیکن خیر کی طرف انوائٹ کرنا، کہیں بھی کوئی اور آپ کو معلوم ہے کہ وہاں اچھا کلاس ہو رہا ہے وہاں بھیجیں، جہاں بھی بھیجیں۔ اصل بات کیا ہے کہ ہمارے لیے وہ صدقہ جاریہ ہو جائے، خود اکیلے ہم کتنا کر پائیں گے؟ دیکھیں جتنا ہم لوگ ماشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، سارا کا سارا ثواب سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاتا ہے، سبحان اللہ، انہوں نے ہم لوگوں کو آ کے بتایا تھا نا، سب سے پہلے ان کو جاتا ہے، پھر ان سے جن کو پہنچا، جن سے اس طرح سے پہنچتا ہے الحمدللہ۔ تو اپنا پارٹ بھی بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تقوی والا بنا۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، عافیت بھی مانگی، غنا بھی مانگی۔ غنا کیا ہوتا ہے؟ اغنا، اس کے 30 بارے میں اچھے سے بات ہوئی تھی، اغنا ما اغنا عنہ اغنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں بھی یہ ہویا کرتا تھا کہ یا رب مجھے غنی کر دیجئے۔ غنی کر دینا کیا ہوتا ہے؟ ایک تو مال میں بھی ہم سبھی کو معلوم ہے کہ اتنے پیسے ہوں کہ ہمیں کسی سے مانگنا نہ پڑے، وہ بھی غنی کہلاتے ہیں۔ ہر فیلڈ میں جب ہم غنی کہہ رہے ہوتے ہیں تو ہمیں یہ بات ہوتی ہے کہ میرا کوئی بھی کام، ایسا کوئی بھی کام نہ ہو کہ ہمیں کسی شخص، اللہ کے سوا کسی اور سے بھی آگے اس کے جا کے بیٹھ کے ویٹ کرنا پڑے، اس سے کہنا پڑے کہ آپ نہیں کریں گی تو اب نہیں ہو پائے گا، یعنی کسی کے بھی آگے اس کو محتاج نہیں رکھنا، یہ ہوتا ہے نا، سبحان اللہ۔ وہ غنی ہو جائے اگر انسان تو پھر وہ بس اللہ کا محتاج رہے، باقی سب سے غنی ہو جائے، سبحان اللہ۔
بہترین 4 ورڈ کی دعا ہے, یاد کریں, نیٹ پہ لکھیں, ابھی کہیں لکھ لیں, جلدی سے نیٹ پہ لکھیں گی, نکال آئے گی. اللہم انی اسألکا, اے اللہ, اللہم مانا ہوتا ہے اے اللہ, اللہ کے ساتھ اگر ہما لگا ہو, اللہم انی, بے شک میں, یا بھی ہے نا اس میں ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن یا مانے میں, اگر اننا کہیں گے یا اننا کہیں گے سیم میننگ آتا ہے, یعنی ہم سب, آپ پلورل میں کرنا چاہ رہی ہیں یا اللہ ہم سبھی کو, تو بھی آپ اننا کہہ سکتے ہیں یا انی کہیں. نبی سسٹم کی انی دعا ہے, جو انی کہیں گی جب بھی آپ کا مقصد ہوگا کہ ہم سب, تو آ جاتا. اللہم انی اسألوکا, اسأل مانے میں سوال کرتی ہوں, کا مانے تم سے, کس سے, اللہ سے, یا رب میں آپ سے مانگتی ہوں. سوال کرنا کیا ہوتا ہے, مانگنا ہوتا ہے. اللہم انی اسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی, یہ 4 ورڈ ہیں, تقی, غنی, والعفاف, بیچ میں واو لگے, والغنی. اللہ مانگنے کی توفیق دے سچے دل سے ہم سبھی کو, پھر اللہ سے دعا کو قبول فرما لے اور متقی میں شامل فرما لے, جن کا بہترین, کیوں متقی پہ بات چل رہی ہے, بہت بڑا گفٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے, کوئی شک نہیں کہ پھر ان کے لیے مغفرت اور ان کے لیے بڑا اجر ہے. تو یہ بڑا اجر لوگ جنت کہتے ہیں, لیکن بڑا اجر اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف ایک نہیں کہ بس دنیا میں جیسے تیسے ہو, ادھر سے ادھر پڑھ رہے ہو, نہیں, ان کے لیے دنیا میں بھی اجر ہوگا, آخرت میں بھی بڑا اجر ہوگا. اور سب سے بڑا اجر کیوں ہے, اس کو کبیر, سب سے بڑا اجر کیا ہے, جنت, اس لیے جنت لکھی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں کہ جس کو جنت ملی اللہ تعالیٰ دنیا میں اسے ادھر ادھر پڑا چھوڑ دیتے ہیں. وہاں بھی اللہ کی طرف سے, اس آیت کو دیکھیں, انہوں نے الگ سے لکھا ہوا, اور انہوں نے بہترین نیچے یہاں پر اجر کبیر کے بعد جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ لوگ اچھے سے ضرور, اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ کی رضا, ہاں یہ والا پارٹ ہے, اس کو آپ لوگ ضرور لکھیے گا. اگر حصول علم میں لکھے نہیں تو میرا تو من ہے کہ ایک کوشچن اس کا بن جائے کہ اجر کبیر کی تفصیل بتائیے, ڈیٹیل بتائیے. تو آپ دیکھیں تفسیر سعدی میں بہت ہی بہترین بات لکھی ہوئی ہے, جو آلموسٹ ہم نے 30 پارے میں, حدیث میں, ادھر ادھر سب جگہ پڑھا ہے کہ کیا اجر ہے ان کے, وہ سب یہاں پہ لکھا ہوا. اور سب سے بڑا جو بتایا گیا ہے اجر, جنتیوں کا سب سے بڑا اجر کیا ہے بتائیں, 30 پارے میں پڑھ چکے ہم لوگ, 30 پارے والے لوگ بولیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس کی تفسیر میں پڑھا تھا, اللہ تعالیٰ کی رضا مندی, اللہ کی رضا. حدیثیں بھی 3 علیہ وسلم کی بہترین پیاری پیاری, جس میں سے ہم لوگ نے دیکھا تھا کہ اللہ کی رضا مندی, کہ اللہ تعالیٰ اب ہم سے راضی ہو جائیں گے, وہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے اس کے بعد. تو یہ حدیث میں, قرآن میں سب جگہ بیان ہوا ہے کہ یہ ہے سب سے بڑا اجر. کیونکہ دنیا میں ابھی بھی ہم ہیں, ہمیں ڈر ہے کہ اللہ نہ کرے, یہاں تک کہ زبان سے کوئی ایسے الفاظ انسان نکال دیتا ہے جس کا اس کو شعور بھی نہ ہو, یعنی اس نے اس مقصد سے کہے بھی نہ ہو, لیکن اتنے برے وہ الفاظ تھے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنے برے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا لکھ دو, یہ جہنمی ہے. لکھ دیا گیا, سبحان اللہ, لکھ دیا گیا کہ یہ جہنمی ہوگا. تو اسی طرح الفاظ زبان سے کچھ ایسے بہترین نکلے جس کا بندے کو شعور بھی نہیں تھا کہ میں یہ کہہ رہی ہوں, لیکن وہ اتنے بہترین الفاظ تھے, اللہ نے کہا لکھ دو اس کے لیے جنتی ہے. تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی طرف اشارہ کر کے, ایسے زبان کو پکڑ کر کے, انگلی سے پکڑا تھا یا انگلی سے اشارہ کیا تھا, زبان کو ٹچ کر کے کہا یہ جو یہ چیز ہے نا, یہ جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے لے کے جا کے گرا دینے والی چیز ہے. تو صحابہ لوگ نے سرپرائز ہو گئے, یا اللہ, یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم, زبان کی وجہ سے ہم سب جہنم میں جا سکتے ہیں, کیسے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ایسے. تو زبان روکنا, چپ ہو جانا بہت بڑی, آج کے دیکھیں آپ کسی سے کہیں لڑ لو, بول لیتی, کم سے کم دل ہی ہلکا ہو جاتا, رو لیتی, جھگڑ لیتی, کہہ تو دیتی, دل ہی ہلکا. تو یہ جو دل کا ہلکا ہونا ہے, یہ اللہ کے آگے ہمیں کرنا, نہ کہ انسانوں کے آگے. بہت سی ایسی حدیث ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہوتے تھے تو فرشتے ان کی طرف سے بول رہے ہوتے تھے, پھر جب اگر کسی نے جواب دے دیا تو وہ فرشتے چلے جاتے. تو ہماری طرف سے فرشتے جواب دے دیں نا سے, اور وہ بہت جلدی, اس بات پہ یقین رکھیں کہ جلدی ہی ہم کو اور اس کو, یہ جو سامنے بول رہا ہے نا, اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں دکھا دیا جائے گا. تو ہم فیل نہیں ہوئے کہ اب دنیا میں سب کہیں گے بیوقوف تھی, چپے رہتی تھی, جلدی ہی بتا دیا جائے گا. جلدی کون سے دن؟ قیامت کے دن, کہ بیوقوف کون تھا.
تو بس تھوڑے دن انتظار کرنا ہے اللہ کی طرف سے، پھر بھی اچھا بندہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے معافی مانگ لے۔ ایک تو خود کتنا بڑا دل چاہیے بتائیے، اتنا بڑا دل تو ہم لوگ کے سینے میں سوائے گا بھی نہیں اتنا بڑا دل کر لیں، اس کو جواب بھی نہیں دیں، پھر کہیں یا رب اسے معاف بھی کر دیجیے۔ سبحان اللہ، یا رب ہم سب کو عطا کیجیے، آمین یا رب۔ آج ہم جلدی کرانا چاہ رہے تھے لیکن شروع ہی نہیں کیا ہے، چلیں اٹس اوکے، آپ سب صابرات ہیں ماشاء اللہ۔ چلیں اس میں جو ایک بات آئی تھی وہ یہ حدیث کی تقوی والے میں سے انہوں نے ایک یہاں پر حدیث اور وہ ڈالی ہوئی ہے، اس میں نہیں ہے تفسیر سعدی میں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حدیث ہے کہ ان کے لیے خوشخبری جو ہے مغفرت ہے، اجر ہے۔ خوشخبری ایک اور یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 7 قسم کے آدمی، یعنی لوگ، صرف میل نہیں، جو بھی ہو، ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس دن قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جبکہ اس عرش کے سائے کے علاوہ اس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ، 7 کوالٹیز ایسی، اس میں سے ایک بھی کوالٹی کسی پاس ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنے قیامت کے دن اس میں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ سبحان اللہ، جب سورج اتنے نیچے آیا ہوا ہوگا اور انسان کھڑے رہنے کی جگہ تک نہیں ہوگی، بس 2 پیر آ جائیں اتنی جگہ ہوگی، گرمی، کیا ماحول ہوگا، کیسا ہوگا۔ تو اس وقت اگر تھوڑا بھی سایہ، کسی کو ایک پتا بھی مل جائے تو انسان لینا پسند کرے گا، لیکن آپ دیکھیں اللہ کے عرش کا سایہ، سبحان اللہ، اس دن صرف اللہ کا عرش ہی باقی رہے گا، اللہ کا تھرون، اس کے نیچے اللہ تعالیٰ کچھ کو سایہ دے دیں گے، کچھ کو بلائیں گے۔ اس میں سے یہ 7 کوالٹی رکھنے والے لوگ جو ہے یہاں پر حدیث میں انہوں نے ایک ہی ڈالی ہوئی ہے، آپ نکالیں حدیث، لکھیے گا نیٹ پہ، اور اس کو حصول علم میں لکھنا چاہیں تو لکھیں، فالتو کے ایکسٹرا کام آپ لوگوں کو دیا گیا چلے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اس میں چیک کریں کہ میرے لیے کون سی کوالٹی ایزی ہے، جو کوئی ایک بھی، دعا کریں 7 کے 7 آ جائے، لیکن کوئی ایک بھی میرے اندر اگر آ جائے تو کیا، کون سی لے سکتی ہوں میں، ایٹ لیسٹ کچھ تو مل جائے، ٹھیک۔ تو وہ انہیں خوش نصیبوں میں سے ایک وہ بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ آدمی جسے کوئی باعزت اور حسین جمیل عورت دعوت گناہ دے، لیکن وہ اس کے جواب میں کہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہ کیا کہے، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہاں پہ حدیث کا یہ ایک ہی پارٹ، ایک مطلب 7 میں سے ایک لکھا ہوا ہے، اور بہترین جوانی کے ٹائم پہ مسجد میں بیٹھ کر، یعنی کلاسز جوائن کرنے والا وغیرہ وغیرہ الگ الگ ہوتے ہیں، تو دیکھیں اس حدیث کو نکالیں اور اس کے پورے 7 پوائنٹ لکھیں۔ تقوی سے ریلیٹڈ بات تھی، اس لیے انہوں نے جو تقوی رکھتا ہے، اللہ کا خوف رکھتا ہے، اور یہ کہہ دے کہ کسی بھی طرح سے کوئی اگر آدمی عورت کو، عورت آدمی کو گناہ کی طرف بلائے، اور جس کو آج کل محبت کہا جاتا ہے، لو افیئر کہا جاتا ہے، جائز ہے جنگ اور محبت میں سب کچھ، اور محبت گناہ نہیں ہے وغیرہ، اتنی بڑی بڑی باتیں لوگوں کو معلوم ہے، ہوتی ہوں گی کسی اور میں، کرسچن سنڈروم کی محبت عبادت ہے، نعوذ باللہ، لیکن مسلمانوں میں بھی بہت ہی زیادہ پھیلا ہوا ہے یہ بیماری، اور ہماری بچیاں، جوان مسلمانوں کی بچے انہی میں غرق ہوئے ہیں، جبکہ اسے صرف شریعت نے another جینڈر کا اٹریکشن کہا ہے، کہ ایک ایج آتی ہے جس میں یہ اٹریکشن بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں آج ان سے محبت ہے کرنے سے، وہ محبت نہیں، اٹریکشن ہوتی، محبت اگر ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ کو وائف سے اور وائف کو ہسبینڈ سے، جو کہ اللہ تعالیٰ ڈالتے ہیں نکاح کے وقت ہی، الحمدللہ، اس کو پالنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو سمجھے لوگ اس کو بھی نہیں سمجھتے تو وہ بھی ضائع جاتی ہے، لیکن اس کو پھر آپ کو فیڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے ڈال، اللہ تعالیٰ نے کہا شوہر کے لیے بیوی جو ہے وہ سکون گاہ ہے، سکون کی جگہ ہے، آدمی کے لیے عورت اور عورت کے لیے آدمی سکون، جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ، اور وہاں پہ والدین بھی نہیں ہے، سبحان اللہ، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہا ہے کہ ماں کی گود میں ہی آ کے تمہیں سکون ملے گا، وائز کہا ہے
کتنا بڑا ایک دوسرے کا چھپانے والا پارٹ سطر کہا ہے کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو. سبحان اللہ. بہترین باتیں جوڑے کے لیے آئی ہوئی ہیں جس کو اور جو یہ پہلے ہوتا ہے نکاح سے پہلے تو نظر ڈالنا بھی زنا کے برابر ہے. 10 بہت بڑے بڑے گناہ تو جس کو جائز ہے کہہ کے. اور ایک ٹیچر بتا رہی تھی کہ ایک لڑکی نے کہا کہ اس نے آ کے بات کی ان سے کہ میں ایک سے محبت کرتی ہوں اور وہ میرے پیرنٹس راضی نہیں ہیں. میں اپنے پیرنٹس کی بات پر میں نے ہر کوشش کر لی, کوئی کسی طرح سے ہو نہیں رہا, نہ اس کے پیرنٹس نہ میرے پیرنٹس بات کے جیسے بھی مطلب بن نہیں پا رہا. تو میں نے سوچا ہے کہ میں صبر کر لیتی ہوں. اور آپ بتائیے, میرا یہ جو اسٹیپ ہے صبر میں کر لیتی ہوں, شادی جہاں ماں باپ کہہ رہے وہاں کر لیتی ہوں, لیکن پھر اللہ تعالیٰ جنت میں مجھے اس کا ساتھ دے دیں گے. تو اس سے کہا کہ ایسے تو کوئی اللہ تعالیٰ نے وعدے نہیں کرے ہوئے ہیں کہ تم کسی سے یہاں عشق لڑا لو اور پھر کہو کہ نکاح کے بغیر یہ میرا ساتھی. ہاں نکاح جس سے ہو جائے وہ ساتھی ضرور جنت میں ہو سکتے ہیں اگر دونوں متفق ہوئے تو وہ جنت میں بھی ایک دوسرے کا جوڑا ہی رہیں گے. تو خود دعا کرا کریں کہ یار اب میرا جوڑا جو ہے وہ جنت تک چلے, جنت میں بھی ہمارا ساتھ ہو ان کا, تو بہترین جوڑے وہاں بھی بنے رہیں گے. تو پھر اس نے کہا یہ تو بڑی ناانصافی ہے, اللہ نے ایسا کیوں کرا ہے, یہ وہ بڑا اس نے جو ہے نا پھر اپنا غصہ اور سب دکھایا. اعوذ باللہ. تو کیا علم ہے ان کے پاس, کیسے وہ اس چیز کو جائز سمجھتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ دل میں بھی کسی کے بارے میں ایسا خیال لانا, یہ جو ہے اس کو خیال ہے, پتہ نہیں کیا نام بتاتے ہیں عربی میں, کچھ ایسا خیال کہا جاتا ہے کہ یہ خیال ہے, دل میں بھی وہ ایسا خیال لانا کہ اس طرح کا لڑکا یا ہوگا یا میں اس سے محبت کر سکوں, جو بھی وہ بھی منع ہے. تو پھر لٹرلی کر لینا کیا ہوگا. تو آپ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اگر بچوں کو یہ ایک ایج ہوتی ہے اس وقت ہی بتا دی جائیں, پڑھے لکھے ہوں. ہمارے کیا تو الٹا ہی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی ہو تو اس میں بھی یہی, گانا ہو تو اس میں بھی, انڈیا میں تو بہت ہی آسان ہے کہ بس یہی پیار محبت کی ہی ساری باتیں فلموں میں ڈراموں میں ہر جگہ دکھاتے ہیں. یعنی کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا ٹاپک ہی نہیں ہوتا. کارٹونس میں بھی اب تو یہی کہ یہ اگر گرل ہے تو یہ اس بوائے کو پسند کر رہی ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ ہمارے بچے جو ہے ان سبھی گندگیوں سے نکل کر, آپ کہیں اتنا زیادہ ہے کیسے بچائیں, تو کم سے کم یہ علم تو عطا کر, خود بچیں گے پھر وہ لوگ انشاءاللہ. ہم لوگ کہیں ہمارے بچوں کے پتہ نہیں, ایک تو ہمیں کیا لگتا ہے ہمارا بچہ ہے بہت ہی معصوم ہوگا, نہ اس کے ایسے خیال آ سکتے ہیں, نہ وہ ایسی بات سوچ سکتا ہے, نہ ہی وہ گندی, یا پوری دنیا میں جب ہارمونس چینج ہوتے ہیں تو ہر بچے کے, لیکن ہمارا بچہ ہے نا, اس کے پاس تو ماں کے پاس شیطان خیال لا دیتا ہے. تم ایسی باتیں بتاؤ گی تو پھر وہ نہیں بھی سوچ رہی ہوگی تو سوچے گی, مت بتاؤ. لیکن پھر اور کیا ڈالتا ہے کہ تمہارا بچہ ایسا کہاں ہو سکتا ہے, گندی تھوڑی, تمہارے گھر میں تو ماحول ہی نہیں ہے ایسا. ماحول ہم نے فون موبائل اور اسکول میں کون دوست بن گیا ہے, معلوم ہی نہیں چلتا بچے کا ماحول کہاں جا رہا ہے. اب تو معلوم ہی نہیں چلتا کہ کہاں جا رہا ہے سچ میں. تو یہ علم کے طور پر آپ کو دے دینا اور خوب دعائیں کرنی. چلیں آگے بڑھتے ہیں. ہم لوگوں نے اس کو یہاں تک لگ بھگ لے لیا تھا. واسروا قولکم ابھی شروعی انہ علیم بذات الصدور. اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں صدور والے ایسا میننگ نکلنی تھی, کیونکہ ذاتا لگا ہوا ہے, ذاتا ان سب کے معنی میں کیا ہوتا ہے, والی لکھا ہوتا ہے. لیکن یہ والا جملہ بالکل بھی ہمارے اردو میں سیٹ نہیں ہو رہا. تو دلوں کے جاننے والے, بھید جاننے والے, اتنا بڑا اس کو لکھا جاتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں, لیکن پھر بھی ہم ایسے کام اللہ کے سامنے, لوگوں کے سامنے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کسی کو پتہ نہیں چل رہا. اگر تھوڑی سی بھی فیلنگ رکھے نا اس وقت کے, اللہ تعالیٰ کو پتہ چل رہا ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کو تو بہت بڑا بدلاؤ ہمارے اندر آتا ہے, ہوتا ہے لوگوں کے اندر. لیکن ہم لوگ اس کو اتنا وہ نہیں کرتے, اور کرنے کے لیے جو سامنے ہوتا ہے اس سے بچنے کے لیے کہ ابھی اس کو بتا دیں گے کہ ہم نے ایسے کہا تمہارے بارے میں, تو بڑی مصیبت آ جائے گی. تو جھوٹ بول لیں, چھپا لیں, غیبت کر لیں, جو بھی ہو. اللہ کرے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں, اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں. ان الذین یخشون میں شامل فرما لے اللہ سبحانہ تعالیٰ. آگے بڑھتے ہیں.
यहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से, यहाँ से। फिर अल्लाह ताला ने अपने इल्म पर अक्ली दलील से इस्तिदलाल करते हुए, इस्तिदलाल यानी दलील देते हुए, अक्ली दलील यानी कि अल्लाह सुब्हान, शरीयत की कई बातें ऐसी होती हैं, शरीयत की हर बात को, हमारा ईमान कैसा होना चाहिए कि हमारी अकल में वो बात फिट हो रही हो, नहीं हो रही हो, हदीस में मौजूद है, अल्लाह ने बता दी है, उसको हमें ले लेना है। आज की एक मुसीबत ये भी आ गई है, बच्चे क्या कहते हैं, अगर ये बात हमको समझ में नहीं आ रही, वो लेने तैयार नहीं। मुझे आप समझाएं तो मेरी अकल में तो बात आए कि क्यों वजू करना है, पैर क्यों धोने हैं, हाथ, नाउजुबिल्लाह। तो ये इल्म की कमी, ये तो क्यों वाला पार्ट बहुत ही मुसीबत बना हुआ है। ऐसे खतरनाक सवाल जिनके जवाब आज तक हम लोगों के दिमाग में भी नहीं आए। तो कई जगह पर अल्लाह ताला ने अकली दलीलें भी पेश की हैं, अकली यानी हमारी अकल में सेट हो जाने वाली बात भी बताई है। फिर भी जो बात हमारी अकल में ना भी आती हो, अल्लाह का हुक्म है, इतना एनफ है हमारे लिए। अल्लाह ने कहा है, हमारा अकल, हमारी दिमाग इतनी बड़ी है नहीं कि सारी की सारी बातें अल्लाह की हम उसमें बैठाएं, समझें। तो जैसे कि मसा, वो साहबा भी ने कहा कि ये बिल्कुल भी पैरों का मसा, आप कहें कि अगर वजू सफाई की वजह से होता है, तो उन्होंने कहा कि ये मोजे, अगर इंसान चलता है तलवे की तरफ यानी नीचे की तरफ, हमारा जो पैर है वो जमीन पर पड़ता है, घर में है, बाहर है, सॉक्स पहने हुए कहीं अगर चल के गया, तो फिर मसा हमें ऊपर की ही तरफ करना है। लेकिन बस अल्लाह ताला ने कहा इतना कर लो, एनफ है, बाकी हासिल हो जाएंगे, सुभान अल्लाह। तो आ, फिर अकली तौर पे तो ये बात नहीं समझ में आ रही, अगर पाकी चाहिए थी तो पैरों के नीचे से हमें उसको पोंछना चाहिए था कि वहां गंदगी लग गई होगी, नहीं, ऊपर है। तो कई जगह पर ये पार्ट जो है वो अगर हमारे समझ में भी नहीं आता, तब भी हमें उसे लेना है। यहाँ पर फिलहाल अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें अकली दलील देते हुए भी, इस्तिदलाल करते हुए बताया, इस्तिदलाल यानी दलील देते हुए, अला यअलमु मन खलक़, यानी वो हस्ती जिसने मखलूक को निहायत महारत से, महारत यानी कि बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से, कि भाई बनाते जा रहे थे, कुछ बन गया पता नहीं, ऐसा नहीं है। बेहद ही बारीकी और एक्सपर्ट तरीके से और बेहतरीन तरीके से पैदा किया है। वो सीनों के भेद क्यों करना जानती होगी, कि जिन्होंने पूरा पूरा एक ही पार्ट अल्लाह ने रखा है जो कि हमें अपने बारे में मालूम। हो सकता है अल्लाह ताला ऐसा बना देते कि सामने वाली क्या सोच रही है, क्योंकि सामने वाली क्या बोल रही, अल्लाह ने हमें कैसा बनाया, सामने वाली क्या बोल रही है वो मेरे कानों तक आवाज जाएगी और हमें पता चलेगा कि अच्छा ये बोल रही है, जो कि जानवरों में वे जो बात का तरीका नहीं। लेकिन अल्लाह ने एक ये इस्तात डाली ना हमारे अंदर, कि सामने वाला जो बोल रहा होगा हम उससे सुनेंगे और उसकी बात क्या है वो समझने की इस्तात दी, वो क्या चाह रहा है, हम क्या चाह रहे हैं, हम भी अपनी बात रखना चाहें तो वो एक यानी एक वे बना दिया। उसी तरह अल्लाह ताला चाहते ये भी बना देते, सामने वाले क्या सोच रही है हम समझ जाते कि अच्छा तुमने ये सोचा है, तो कितनी मुसीबत आती कि ख्याल है आ ही जा रहे हैं, क्या करें, और सामने वाला देखे ले रहा है, सुने ले रहा है, समझे ले रहा है। ये वाला पार्ट अल्लाह ताला ने अच्छा करने का हम सबको हुक्म दिया है, तो सिर्फ अपने से पास रख लिया कि ये पार्ट जो है हम और तुम ही जानेंगे कि सीनों के वेद। तो इस सीने के वेद यानी दिल जो है सीने में, उसको बहुत साफ रखना है अल्लाह के लिए, दूसरों के लिए नहीं कि लोग कहेंगे कितनी अच्छी हैं वगैरह। इसका मामला पिछली बार भी हमने बताया ना, एक सहाबा थे जन्नती, उनको दुनिया में ही मिल गई बशारत, तो सब ने कहा देखें कि क्या अमल है भाई, जन्नत वाला क्या किया करते थे, हम भी करें। बहुत पीछा क्या, कुछ नहीं पता चला, आखिर में पूछ ही लिया क्या करते थे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया था कि दिल साफ है मेरा, रात में सोने से पहले दिल साफ रखता हूँ। सुभान अल्लाह। वहुवल लतीफुल खबीर, उसके इल्म व खबर बहुत लतीफ हैं, लतीफ बारीक, बारीक बीन, बारीकियों को जानने वाले। हत्ता कि वो सीने, हत्ता यहाँ तक कि वो सीने के
भेदों, भेद माने क्या होता है? राज। ज़मीर के राजों, ज़मीर यानी हमारी जो कैरेक्टर वगैरह या जो हमारी अंदर की सोचें ही आप इसे कहें, तमाम छुपी हुई चीज़ों, खुफिया उमूर यानी छुपे हुए काम, और गुयूब, गैब की जमा है। अमर माने हुक्म होता है, काम भी होता है। उमूर जमा, खुफिया उमूर और गुयूब को जानता है, वही है यालम, जो यालम सिर्रा व अख्फा। ताहा की आयत नंबर 8 नहीं 7। छुपी हुई और पोशीदा बातों को भी जानते हैं। सुभान अल्लाह, एक बार नहीं आया, देखें आप कितनी बार आया है। अभी देखें आप, इस तरह से ये अल्लाह के नाम जब आते हैं तो ये तफसीर सादी जो है उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं। अल्लाह की के ही उसके ऊपर इनकी किताब ज्यादातर बनी हुई है, यानी कि तौहीद पे मोस्टली इनकी तफसीर होती है। अल लतीफ के माने हैं, एक मानों में से एक माने हैं कि वो अपने बंदे और दोस्त के साथ निहायत ही लुत्फ व करम से पेश आते हैं। ये बात हम लोग ले चुके थे उधर किधर दिया वाक़िया के में, हम लोग जब अल्लाह के नाम लिया तो दो मायने इसमें से हम लोग, लुत्फ से भी लतीफ बना होता है, ठीक है। लुत्फ क्या होता है? करम, रहम, किसी के साथ बहुत अच्छे से पेश आना, ये होता है लुत्फ व करम। तो अल्लाह ताला अपने बंदों के साथ और ख़ास अपने दोस्तों के साथ, अल्लाह के वली, अल्लाह ने बहुतों को अपना दोस्त बनाया होता है, जो कि हमें सामने से देखने में उसके अमाल कैसे भी हों, लेकिन उसके दिल प्योर होते हैं, उनकी नीयतें खालिस होती हैं, वो हर काम सिर्फ अल्लाह के लिए कर रहे होते हैं। बहुत आसान होता है अल्लाह का दोस्त बनना। आप कहें कि कोई होते होंगे अल्लाह के वली कहलाने वाले, भाई ये बड़े वली हैं, ये बड़े पीर हैं, तो जो नाम रख लिए हैं जिन्होंने कि ये अल्लाह के वली हैं, उनमें से तो मोस्टली नहीं ही होते हैं। हो सकता है कोई बहुत अल्लाह का मतलब बहुत दीनदार तकवे वाला हो, वो वली हो सकता है। आपके साथ ही कोई दोस्त रहती हो, देखने में तो पहली वाली बड़े क्लास करती हो, बड़े पढ़ाना पढ़ना उसमें लगी हो, लेकिन दूसरी वाली जो है वो कह के मैं टाइम ही नहीं दे पाती, मैं करती, लेकिन उसका दिल अल्लाह की तरफ साफ हो, वो किसी की तरफ, जो जैसे वो सहाबा थे। तो हो सकता है कि सामने ज़ाहिरन दिखने वाली वो मालिमा तो क्या हो, लेकिन जो दूसरी दोस्त है वो अल्लाह की वली, उसको भी नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, अल्लाह का दोस्त। तो अपने दोस्तों के साथ, जैसा कि हमारा भी दुनिया में मामला, हम अपने दोस्तों के साथ आए तो हाँ रात दिन खड़े होने पर हो जाते हैं, तो लुत्फ करम में खास होते हैं। अल्लाह ताला भी अपने खास बंदों के साथ, अपने दोस्तों के साथ लुत्फ करम से पेश आते हैं, क्योंकि उनका नाम लतीफ है। उसके साथ एहसान और नेकी इस तरह करते हैं कि उसे शुऊर तक नहीं होता। सुभान अल्लाह, हमें पता तक नहीं चलता कि ये अल्लाह का करम है। हो सकता है सामने से कोई ऐसी बात हो जाए कि हमें तो बड़ी खैर नजर आ रही थी कि बस यहीं पर हो जाए, यही हो जाए, यही चाहिए है, लेकिन अल्लाह ताला से दूर कर दें, हम अफसोस में बैठे हों, तो सुभान अल्लाह, ये अल्लाह का खास लुत्फ है जो हम समझ भी ना पाए कि ऐसा क्यों हुआ। बहुत बाद में हो सकता है दुनिया में पता चले या ना भी पता चले कि क्यों हुआ। तो बहुत से नेक काम ऐसे लेके आते हैं, हमें लग रहा है कि हमने खुद क्लासेस खोल लिए, हमने खुद क्लासेस, लेकिन ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें पढ़ाने वाला और आपको पढ़ने वाला, सभी चीज़ों में अल्लाह अल्लाह लतीफ नजर आनी चाहिए हमें। और हमें शऊर तक नहीं हुआ कि अल्लाह ताला ने किस तरह से ये 1 डेढ़ घंटा हमारे लिए बना दिया। बच्चे भी हैं, घर भी है, सभी कुछ है, ऑनलाइन बैठे कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह ताला का लुत्फ करम है हम सब पर। वो उसे शर से ऐसे बचाता है जिसका उसे वहम व गुमान ही नहीं होता। लोग तो कह रहे हैं बेचारी देखो कितना फंस गई है, बस हर वक्त उनके हाथ में वर्कशीट होती है, वो लिख रही है, उनको याद करना है, उनको पढ़ना है। अच्छी खासी गेट टुगेदर में आती थी, शाम में हम लोग पार्क जाते थे, वॉक करते थे, घूमते थे, मिलते थे, हंसते थे, मजाक होता था, यही सबसे ज्यादा मजाक करती थी, यही बैठ गई है और ये हो गया वो गया। तो अल्लाह ने कैसे हमें, वो मजाक क्या थे, वो पर्दा क्या था, वो उनके साथ उठना बैठना डेली का, यहाँ तक कि एक कोई ऐसी मजलिस हो जिसमें हम अल्लाह का जिक्र नहीं करें तो वो मजलिस हमारे ऊपर आ, यानी हमारे लिए अपोजिट बोल सकती है।
اور جس میں ہم اللہ کی بات کریں وہ ہمارے لیے بول سکتی ہے. تو ایسا آتا ہے اعلیٰ اور ہماری طرف سے بول سکتی ہے اور ہمارے اوپر بول سکتی ہے، ایسی بات. تو ہر مجلس تو ہم بس ملتے ہیں، ہنستے ہیں، اور کبھی ہم بڑے اچھے پڑھے لکھے بھی ہوں، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ لاؤ کچھ تو بول دیں، کوئی دین کی تو بات کر لیں، تاکہ جو ہے نا یہ ہمارا ملنا اللہ کے یہاں پکڑنا ہو. اور چاہتے ہوئے بھی ابھی ہم کہیں گے وہ سامنے لگے تھے ان کو دیکھو پھر سے یہ بتانے لگی وغیرہ. اور الگ الگ دن کلاس رکھا کرو، جب سب ملے تو پھر ہم لوگ ایسے مذاق کریں گے، بس رہنے دو سناس. اور یاد کریں اللہ سے خوب اس کے لیے بھی دعا کریں، کسی کو ڈکلیئر نہیں کرنا یہ خناس ہے یہ وہ. تو لیکن شیطان خود لٹرلی آپ کے اندر وسوسے یا پھر سامنے والے کے منہ سے کہلوا کر ہمارے جو یہ ایک لیول ہوتا ہے اس کو ڈاؤن کرنے میں لگا رہتا ہے. تو اپنی طرف سے آپ اگر کسی پارٹی میں جانے سے بچ گئی ہیں، اللہ کی طرف سے اسے خیر سمجھیں. سب پہنچ گئے، ہماری گاڑی آنے والی تھی، گاڑی ہی مس ہو گئی، گاڑی پنچر ہو گئی، نہیں جا سکے، اسے اللہ کی طرف سے خیر سمجھیں کہ پتہ نہیں کیا شر تھا وہاں جو اللہ نے پہنچنے ہی نہیں دیا اور ہم یہی ہیں. الحمدللہ کہ کب اتنے اچھے ہوں گے، ہم تو بہت روتے ہیں سب چلے گئے، میرے ہی ساتھ ہونا تھا، میری گاڑی خراب ہونا تھا، مطلب پہچانتے بھی نہیں. تو جب ہم اللہ کے لطف کرم کو سمجھیں گے تو ہر چیز میں خیر نظر آئے گا، کیونکہ ہم سمجھتے نہیں کہ کس شر سے ہمیں روکا ہے اللہ نے، کیا وجہ ہے جو سب وہاں پہنچ گئے اور میرا ہی ٹکٹ کینسل ہوا اور ہمیں ہی جانے نہیں ملا اور ہماری گاڑی پنچر ہوئی. تو اس میں کوئی شر ہو جس نے اللہ نے بچایا ہو ہم سے. کبھی کبھی تو بالکل کلیئر ظاہر ہو جاتے ہیں. ایک بچی ابھی مطلب جاننے والوں نے ہی بتایا کہ وہ لڑکی پردے دار تھی، لڑکی تھی، والدین وغیرہ سب بڑے تھے، ان کو تو معلوم تھا کہ وہاں جا رہے ہیں ہم لوگ بغیر اس کے مطلب پاسپورٹ میں دیکھیں گے نہیں، میچ نہیں کریں گے تو جانے ہی نہیں دیتے ہیں. تو آدمی دیکھ رہا تھا، تو جبکہ شریعت میں ایسا کچھ ہے کہ تو وہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کو دکھانا ہو تو آپ اتنی دیر آئیڈینٹی کے لیے آپ فیس کھول دیں اور دکھا لیں. وہ لڑکی ضد پہ آ گئی، میں عورت بھی تو ہیں آپ کے یہاں، اسے بلائیں. سامنے والا بھی ضد پہ آ گیا، سب نے دکھا لیا ہے، تمہارے ہی پہ مشکل. اس چیز ضد بحث بازی میں اس کا پلان چھوٹ گیا. اور پھر جب کچھ ایسے دوسرے لوگ آئے تو الحمدللہ راضی ہو گئے، دوسرے پلان کا نیکسٹ اس کا دے دیا، لیکن جو پلان نکل گیا تھا وہ کریش ہوا گیا. تو صاحب ظاہر بھی ہو گیا کہ ارے یہ تو بڑی ولی نکلی، یہ تھا وہ تھا، لوگوں نے یہ کر لیا وہ کر لیا. لیکن ایک خیر کی بات پہ اس کا جھگڑا ہو گیا اور وہ اس نے نہیں مانی اور ایسا پھر ہو گیا. آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں خیر مل رہا ہے جس کو ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، کب ہمیں روکا گیا ہے، کب ہمیں شر سے بچایا گیا ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن محسوس کرنا چاہیے، چاہے ہمیں آنکھ سے دکھے بھی کہ نہیں. تو اس کو تو دکھ گیا نا کہ پلین کریش ہوا، لیکن اگر نہیں بھی دکھتا تب بھی ہمارے لیے خیر ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی شر سے ہم بچے ہوتے ہیں. وہ اسے ایسے اسباب کے ذریعے سے اعلیٰ مراتب، مرتبے کو پلورل میں مراتب، اعلیٰ مانے ہائی، پر فائز کرتا ہے. فائز مانے وہاں پہنچاتا ہے، لے جاتے ہیں یا پہنچا دیتے ہیں، رکھیں آپ اسے، جو بندے کے تصور میں بھی نہیں ہوتا، جو بندے کے سوچ میں بھی نہیں ہوتا. کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایسے اسٹوڈنٹ، اتنی اچھی چیز کے اسٹوڈنٹ ہو جائیں گے؟ کیا ہم نے سوچا تھا کہ ہم اتنی اچھی چیز کے ٹیچر ہو جائیں گے؟ سبحان اللہ، کتنے سارے ہمارے پاس ایسے اسٹوڈنٹ تھے جن کے پاس ماشاءاللہ مہارت آ چکی تھی. ان کو ہم لوگوں نے پوچھا کیا آپ اسی طرح سے ہیلپ کریں گی، دوسرے کو پڑھانے کا کام، ان کی غلطیاں نکالیں گی؟ اتنا خوش ہو گئے، ہم نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ ہم اس لیے. دیکھیں اللہ نے کیسے ان کو بخشا، عطا کیا، اور الحمدللہ کہنے پر وہ لوگ راضی بھی ہو گئے اور بہترین طریقے سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے لوگوں کی مدد کر رہے ہیں الحمدللہ. تو تصور بھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ وہ اسے ناگوار حالات کا مزہ چکھاتے ہیں تاکہ ان کے ذریعے سے اسے جلیل و قدر یعنی کہ ہائی لیول محبوبات اور اعلیٰ مطالب و مقاصد تک پہنچا دے. چلیں یہ سارے پلورل لکھے، اس لیے ڈیفیکلٹ ورڈ لگ رہے ہیں. مطالب مطلب ہے، مقاصد مقصد ہے، اور محبوبات جلیل یعنی کہ بہت ہی زیادہ جلیل قدر محبوبات
جو بہت زیادہ ان کو اللہ کے محبوب ہوں تو ان کا اعلیٰ مطلب و مقصد تک ان کو پہنچا دے. جو ہمارے ہائی لیول کی سوچیں ہیں کہ ہم یہ ہو جائے وہ ہو جائے, وہاں تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی کیسے پہنچاتے ہیں کہ ان کو کچھ ناگوار حالات بھی گزرتے ہیں جو ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے کہ یہ تو برا ہو رہا ہے سامنے سے, لیکن اللہ تعالیٰ جیسے کہ سونے کو آگ میں پکایا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے بھی کچھ ایمان کی چیکنگ ہوتی ہے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس صحیح سے سب کچھ آ رہا تھا جبھی تم اللہ والی بن رہی تھی, یا کوئی تکلیف آئے اب تم سے پوچھے کہ اب تمہیں اللہ کی زیادہ محبت کرو گی یا جو یہ چیز ہے اس سے. سبحان اللہ. پھر جب دیکھیں آپ سونا تپنے کے بعد کیا نکلتا ہے بہترین, تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس الگ الگ طریقے ہیں. تو یہ ہے لطف اللہ کا, کبھی اچھائی دے کے, کبھی ہمیں روک کر کے, کبھی ہمیں ناگوار حالات بھی. سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ کا لطف و کرم ہی ہوتا ہے, جو کہ آپ اس کو بہت اچھے سمجھتے ہیں کہ ہم آپریشن کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ہمارے لیے اس وقت تو ناگوار حالات ہوتے ہیں کہ لو جی ہمارے باڈی میں یہ ہڈی میں تکلیف ہے, کمر کاٹ لو, پیٹھ گھٹنا کاٹ لو وغیرہ وغیرہ, لیکن ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد ہمارے لیے ہائی لیول ہو جائے گا, مطلب ہم اچھے ہو جائیں گے. ابھی ہم چل نہیں پا رہے ہیں تو چلنے لگیں گے وقت. والذی جعل لکم الارض اوکے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وہ ذات ہے, ہوا الذی یعنی وہ ہے, اوپر کیا لکھا ہے, وہ ذات ہے, الذی مانے وہ ہیں, جعل جس نے بنایا, لکم تمہارے لیے, الارض زمین, ذلولا مسخر. تو یعنی وہی ہے جس نے زمین کو مسخر کر دیا اور اسے تمہارے مطیع مانے ماننے والا, کہنا ماننے والا کر دیا, تاکہ تم اس میں سے ہر وہ چیز حاصل کر سکو جس سے تمہاری حاجات متعلق ہے. یعنی حاجات ضرورتیں, ہماری ضرورتیں کنیکٹ ہے, ہم کھانا اس سے پیدا کر رہے ہیں, پانی گڈھا کھود کے کنواں کھود کے نکال رہے ہیں, گھر بنا رہے ہیں. یعنی مٹی کا بہت بڑا کنیکشن ہے انسان سے, کہا جاتا ہے مٹی سے آئے مٹی میں ہی جانا ہے وغیرہ. مثلاً باغات لگانا, گارڈنس لگا رکھے ہیں, عمارتیں تعمیر کرنا, بلڈنگز بنا لینا, کھیتیاں اگانا, فیلڈز جو پورے ایک گارڈن الگ ہوتے ہیں یعنی آرچرڈ, اور فیلڈز جو چھوٹی کھیتی ہوتی ہے جو پورے کاٹ دیے جاتے ہیں, ختم ہو جاتی ہے, جیسے گیہوں وغیرہ. لیکن آم کے باغ اور یہ بڑے پیڑ والے کیا ہوتے ہیں کہ ان کو ختم نہیں کیا جاتا, ان کے پھل آتے رہتے ہیں ہر سال, ایک دفعہ پیڑ لگا دو نا. وہ فرق ہے باغات اور کھیتی میں. اور اسی شاہر ایسی شاہرہ ہے, ایک منٹ, کھیتی اگانا اور راہیں بنانا, شاہ راہیں بنانا, راستے بنانا, جو تمہیں دور دراز ملکوں اور شہروں تک پہنچاتی ہیں. سبحان اللہ. جنہیں ہم لوگ ہائی وے کہتے ہیں, ہے نا, وہ بھی ایسے راستے بنانا جو ہمیں ایک شہر سے دوسرے شہر پہنچا دیتی ہیں. گھنٹوں سفر کرو, مکہ سے مدینہ پہنچ گئے, وہاں پہنچ گئے. تو یہ راستے زمین میں بنا پانا تو واقعی ایک کمال کی چیز دکھتی کہ اتنا کام کر دیا گورنمنٹ نے, اتنی دور دور تک راستے بنا دیے ہیں, اور ان کی پھر دیکھ بھال بھی کرتے ہیں. اصل میں اللہ نے یہ ساری چیزیں ہمارے لیے آسان کی ہیں, تو ہی ہمارے دماغ میں یہ ساری چیزیں آئی ہیں اور ہم کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جنہوں نے اب تو دلولہ کر دیا ہے, اس کے اوپر اور بھی ہم لوگ ڈسکس. فمشو فی مناکبہا, فمشو تو سو چلو پھر اوپر پڑھیں. جب آپ کو ترجمہ پڑھنا ہو آپ یہاں بھی دیکھیں, اور پھر اس کے بعد میں یہاں پر انہوں نے ڈیٹیل میں بھی لکھا ہوتا ہے. تو ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا, کتنا پڑھا تھا, یہاں سے یہاں تک, اور اس کا یہاں سے یہاں تک ایکسپلینیشن پڑھ لیا. اور پھر اب ہم فمشو فی مناکبہا, جب آپ کو پتہ چلا یہ اتنا ایک پارٹ ہو گیا تو آپ اس کی نیچے تفصیل ڈھونڈنے مل جائے گی. سو چلو پھرو تم اس کے راستوں میں,
نیچے دیا ہوا ہے فمشو فی مناکبہا، بس تم اس کی راہوں میں چلو پھرو، یعنی طلب رزق و مقاصد کے لیے، کسب ہے یہ، مقاصد کیا ہے؟ کسب، 30 پارے میں آپ لوگ کسب مانے کمانا، سبحان اللہ، دیکھیں آپ نے عربی سیکھی تھی تو اردو آ رہی ہے، اردو سیکھی ہوتی کسی کے مقاصد معلوم ہوتا تو اسے پتا ہوتا کہ کمانا، تو آپ کو کسب جو تبت یدا میں ہے وہاں آپ مطلب ایک کے ساتھ ایک جڑا ہوا ہے، سبحان اللہ، تو اردو کو چھوڑے نہیں، جانے نہیں دے، بہت ہی میچ کرتی بھی، اور جیسے کہ دیکھیے ابھی ہمارا بھی کچھ تھوڑا اوپر شاہ راہیں پھنسا یہ ورڈ پڑھنا، لیکن الحمدللہ جب پڑھا تو ایک تو یہ آسانی ہے کہ اردو ہندی ایک جیسی ہوتی ہے، ہم اسے بولتے ہیں تو ہمارے لیے جب تھوڑا سا ایسے پڑھا راہ کی وجہ سے ہمیں پتہ چل گیا، اور آگے آپ نے دیکھا کہ ایک شہر سے دوسرے، یعنی ہمیں آ ہی جاتا ہے، نہ آتا تو ابھی ہم اسے اسکپ کرتے اور ہمارا ترجمہ جو ہے وہ مکمل ہی ہوتا، تو اردو سیکھیں، الحمدللہ فائدہ دے گی۔ تو فی الحال کرنے کا کام یہی ہوتا ہے کہ جب اردو کی تفسیر ایکسپلین، ہم نے بھی یہ کیا تھا، تفسیر کی بک خرید لی تھی، پیچھے جب جتنا ورڈ ایکسپلین کری تھی انہیں نے تو کوئی یہ نہیں رکھا تھا ہم لوگوں کا کہ اس کو تفسیر نہیں، اس کو اردو نہیں آتی ہے، ان کو معلوم تھا سب کو اردو آتی ہے، تو پورے کلاس میں ہم بتا بھی نہیں سکتے تھے کہ تو وہ کوئی ایسی ورڈ کو، بہت ہی کم ایسی بات کو جو ایکسپلین کرتی تھی کہ یہ ورڈ لکھا ہے، تو خود محنت کرنا یا سمجھ کر اس کے اوپر لکھ لینا، ان سب سے الحمدللہ آ گئی، لیکن ہماری طرف سے پوری کوشش ہے کہ ہم ورڈ آپ کو بتاتے ہیں، اور ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگ اردو سیکھ جائیں، اس وجہ سے اس کو ڈیٹیل لے کے جا رہے ہیں، ورنہ ہم یہ ایکسپلین کر چکے ہیں، ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اسے۔ چلیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے والا بنائے۔ یعنی طلب رزق کو طلب کرنے کے لیے، طلب کرنا کیا ہوتا ہے؟ چاہنا، ہم کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ہم شوفی منا کی بھی ہے، اس کے راستے پہ چلو پھرو سے کیا مطلب ہے؟ رزق کے لیے آدمی، ہمارے شوہر، ہمارے گھر باپ بیٹے سب باہر نکلتے ہیں، تو ایک راستے سے ان ایسے چلو پھرو سے کیا مطلب ہے؟ جاؤ اپنا رزق تلاش کرو، کماؤ وغیرہ۔ وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مانے اور کھاؤ، من رزقہ، من مانے سے، رزق ہی اس کے رزق میں سے، اور الیہ طرف اس کی، النشور اٹھ کر جانا ہے، نشور مانے ہوتا ہے اٹھ کر جانا، یعنی قبروں سے اٹھ کر جانا ہے، اور اللہ کے رزق سے کھاؤ اور اسی کی طرف جی اٹھنے کے بعد جانا ہے، اٹھ کر جانا ہے یعنی دوبارہ زندہ ہو کے جانا ہے، یعنی اس گھر سے منتقل انتقال ورڈ اگر آپ نے سنا ہو، انتقال ہم کہتے ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے، اصل میں انتقال مانے ہوتا ہے ٹرانسفر، عربی میں یہ بات ہم لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ جب ہم لوگوں کا مدرسہ ادھر سے ادھر ٹرانسفر ہوا تو سب لوگ کہہ رہے تھے کہ مدرسے کا انتقال ہو گیا سبحان اللہ، تو اردو والے تو بہت ہی سرپرائز ہوئے، آنکھیں کھلی رہ گئی، مدرسے کا انتقال ہو گیا، تو گھر سے بھی پوچھتی تھی انتقال، تم نے ٹرانسفر کر لی، گھر بدل لیا ہے، تو پوچھتی تمہارا انتقال ہو گیا؟ میں جی ہمارا انتقال ہو گیا سبحان اللہ، پہلے ہم یہاں رہتے تھے، آج ابھی ہم وہاں چلے گئے، تو ایک اسپیسیفک ورڈ ہم لوگوں نے خاص کام کے لیے چوز کر لیا، لیکن آپ اس کی میننگ دیکھیں، انتقال مانے عربی میں ہوتا ہے ٹرانسفر، تو منتقل آپ نے سنا ہوگا اردو میں، منتقل مانے ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا، اسی سے انتقال بھی بنا، ٹھیک ہے، تو عربی میں تو یہ صاف پورا ورڈ ہی یوز کرا جا رہا تھا، جس سے سن کے ہم لوگ کو بہت حیرت، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں ٹرانسفر ہو کے بدل کر کے جانے، جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے امتحان گاہ اور ایسا وسیلہ بنایا ہے، نہیں جسے چلیں، جو ہم لوگ ٹرانسفر ہو کے جائیں گے نا اسے یعنی اس گھر سے منتقل ہو کر، اس گھر کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا ہے؟ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے امتحان گاہ، یہاں ہم ہیں، یہاں سے بعد میں ہمیں ٹرانسفر ہو کے جانا ہے، یہاں کیا ہے ہمارا؟ یہ سب، یہ سارا امتحان گاہ، امتحان ہوتا ہے ایگزام، تو یہ ایگزام ہال ہمارا ہے، اور ایسا وسیلہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہماری اس زندگی کو ایک وسیلہ، ایک وے بنا دیا ہے، جس کے ذریعے سے آخرت کے گھر تک پہنچا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک راستہ بنایا ہے، ہم یہاں آ کے اپنے ایگزام دے رہے ہیں،
اور اس ایگزام میں ہم آخرت میں اپنے گھر کو کیسا ہمیں رکھنا ہے، اچھا برا، وہ ایک یہ ذریعہ دیا اللہ تعالیٰ نے زندگی دے کے، کیا دیا، ایک یہ راستہ بنا دیا ہے کہ ہم اچھے عمل کریں اور واپس جنت چلے جائیں، گھر تک پہنچا جاتا ہے۔ تب تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس بات کو سمجھے، بہت بڑی بات لکھی ہوئی ہے کہ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، مر کر دوبارہ جانا۔ تو یہ زندگی کی اصل کیا ہے، ابھی ہم نے اس کی اصل کیا ہے، کیوں ملی ہے ہمیں، یہ وسیلہ بنایا ہے آخرت کے لیے اللہ نے۔ یہ پارٹ جو ہے بہت بڑا ہے، اس کو لکھیں اور ایگزام میں کب بیٹھ گئی جی بیٹھی باہر آنا۔ جبین آپ کچھ پوچھ رہی ہیں یا غلطی سے مائک کھل گیا ہے؟ چلیں بند، اوکے۔ تو کیا دیکھا ہم لوگوں نے کہ یہ خاص تفسیر کسی کے پاس ہے تو اس کو ہائی لائٹ کر دے اس پارٹ کو، اور اگر الہی النشور والے میں سوال آئے کہ اس کو ایکسپلین کیجئے تو ضرور آپ یہ پارٹ بولیے گا ایگزام میں بھی، اور سمجھانے کے لیے دو کو امتحان کا اور وسیلہ، اس کو آپ کو دو طرح سے جواب دینا ہے کہ جو یہ زندگی ہے یہ کیا ہے، جو ہماری دنیا کی زندگی ہے وہ کیا ہے، اس کا سوال اس طرح سے ہو سکتا ہے۔ اور تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ کے پاس اکٹھا کیا جائے گا تاکہ وہ تمہیں تمہارے اچھے اور برے اعمال کی جزا و سزا دے۔ تو دنیا میں کسی کو پاور، کسی کو کوئی ڈانٹ کھا رہا ہے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں ہے، ڈانٹنے والے کا بھی ایگزام ہے، ڈانٹ کھانے والے کا بھی ایگزام ہے۔ تو ہمیں ایسے ہی بنایا اللہ نے، بس ہم سب کی سنتے ہی رہیں، ہمیں کیوں ایسا بنایا؟ تو آپ کو بھی جو ایسا بنایا ہے نا، اب کی بار تراوی کی دعا میں انہوں نے یہ دعا مانگنے کہی تھی، لیکن پہلی بار ہم نے مانگتے سنی اور بالکل اٹک گیا، اور ہمیں ایسا لگا کہ ہم سچے نہیں ہیں اس دعا میں۔ آمین تو کہہ لیا تھا، انہوں نے دعا کی، یا رب مجھے دنیا میں مسکین بنا کے رکھیے، آخرت میں مسکین کے زمرے میں سے اٹھائیے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے کہا آمین، لیکن فوراً میرے رونگٹے وہاں بھی ابھی بھی بولتے وقت، اور وہاں اس وقت بھی ایسے ہوئے کہ ہم نے آمین تو کہا، لیکن کیا ہم سچے ہیں؟ مسکین کیا ہوتا ہے کہ پیسوں کی کمی وغیرہ، اور مسکین کے لیے بہت بڑا اجر ہے، 500 سال پہلے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور لیکن وہ شیخ نے تراوی میں یہ دعا مانگی کہ مجھے مسکین بنا کے رکھیے، لیکن ہم بالکل بھی نہیں چاہ رہے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت اگر کہیں سے مارنا بھی پڑ جائے تب بھی تو اتنا تو سب لے لیتے ہیں وغیرہ، ایسی والی زندگی چلی آ رہی۔ کیا ہم واقعی مسکین کے زمرے میں آنا چاہتے؟ زمرہ ہوتا ہے ایک گروپ، تو انہوں نے وہ دعا کی تھی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آرام، اللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچائے جو جس کو ہم کر پانے والا۔ اللہ تعالیٰ واقعی بہت ہی لطیف ہوتے ہیں بندوں کے ساتھ، وہ پارٹ ڈالتے ہی نہیں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ بندہ نہیں کر پائے، تو اتنی بڑی آزمائش میں اللہ تعالیٰ ڈالتے ہی نہیں اسے۔ آپ دیکھیں کسی کو اتنی بڑی بڑی بیماریاں ملی ہوتی ہیں اور ہم اسے کر کے دیکھتے ہیں، ارے اس کو کینسر ہے بتا دیا ڈاکٹر نے، لاسٹ اسٹیج ہے بتا دیا ڈاکٹر نے، ہم ہوتے تو ہم رو رو کے ہارٹ اٹیک ہی آ جاتا ہمیں، ہم برداشت ہی نہیں کرتے، ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے، اور ان سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے، اور وہ سامنے والا صبر سے بیٹھا ہوتا ہے۔ اور موسٹلی اگر تھوڑا بھی علم ہو تو وہ صبر والے ہو جاتے ہیں، لیکن اگر تھوڑا بھی اس طرح کا ہو تو شکوے شکایت والے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے ہی ساتھ ہونا تھا، ان کو کیوں ہوا، یہ تو کتنی اچھی ڈائٹ پر تھی، یہ تو یہ تھے، یہ تو وہ تھے وغیرہ۔ چلو امین تو منفی السماء، بات اس کے اوپر بھی کر چکے تھے ہم لوگ، پڑھتے ہیں۔ کیا امن میں آ گئے ہو تم، یا بے خوف ہو گئے ہو تم سب، نہیں تم، من فی السماء، اس سے جو آسمان میں، اس کون؟ اللہ کی، ان مانے کی، یخسفہ، خسف مانے ہوتا ہے زمین کا پھٹ جانا اور اس میں دھس جائے انسان۔ تو خسف ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ حدیث میں بہت سارا یہ معاملے جو ہے قیامت کے قریب آئیں گے کہ زمین دھسنا شروع ہوگی، اور بہت سی جگہ ابھی ایسا ہے کہ دھسنے کے سین وہ ویڈیوز وغیرہ ہوتی ہیں۔
تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جس زمین پہ ابھی ہم کھڑے ہیں وہ عمارت ہی گر جائے، اللہ نہ کرے، یا اتنا ہی حصہ کھل جائے اور ہم زمین میں سما جائیں، کہ یکسفہ ہو جائے، بکم الارض، زمین میں دھسا دیے جائیں تم کو، فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور جب ایسا دھسنا ہوتا ہے تو وہ ایک کوئی دھس جائے، جب وہ دھسنے کی جگہ کھلے گی تو زلزلے بھی ہلنا بھی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ ہلتی یا الگ سے صرف ہلتی بھی ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ بہتوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ذرا بھی کوئی بچہ بھی سامنے گول 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 ناچ رہا ہو تو بیٹھ جاؤ، میرے چکر آ رہا ہے، پیر ہلا رہا ہوں، نہیں ہلاؤ، کب سے ہلا رہی ہوں، دیکھ کے چکر آ رہا ہے۔ یعنی ذرا سی بھی موومنٹ جو ہے وہ انسان کو برداشت نہیں ہوتی ہے، اور اگر زمین ہلتی بھی ہو جائے سب ٹھپ ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو ہم اور بہت دیر تک ہلنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ چکر آئیں، یہ آئیں، وہ آئیں، ذرا ہلتی ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ کتنا تباہی مچا دے گی۔ اسے روکے کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو آج بھی اللہ تعالیٰ قادر ہیں۔ ہم سکون میں آ جاتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کوئی عذاب نہیں آئے گا، پرسنلی ایک ایک کا پر بھی آ سکتا ہے، پرسنلی کوئی چیز، ایک پتھر سر سے تیسرے مالے سے گر جائے، ہے نا، تو مرنے کے لیے ہے نا، چھوٹی سی چلیں، پوری زمین نہیں کھلی تو ایک کوئی کام وام چل رہا ہو، اسی میں پیر پھسل کے گڈھے میں ہم گر گئے، ہے نا۔ اور پھر تمور تو بہت بڑی چیز ہے کہ وہ آتی ہے تو پورا پورا شہر تباہ کر دے۔ امن تم، یا تم امن میں ہو، من فی السماء، آسمان میں جو ہے، یعنی اللہ سے، ان یرسلہ، کہ وہ بھیج دے، علیکم حاسبہ، تمہارے اوپر آندھی، ایسی خطرناک آندھی، پتھروں کی بارش والی آندھی۔ آج کل کے موسم میں کئی بار آتی ہے آندھی، تو اللہ تعالیٰ حفاظت میں رکھیں۔ دیکھیں اتنی چھوٹی آندھی بھی آئی تھی تو کتنے لوگوں کے ویڈیو آئے ہیں، یہ ٹوٹ گیا، یہ ختم ہو گیا، یہ گر گیا، وہ ٹوٹ گیا وغیرہ۔ بس تعلمون کیف نذیر، تو تم جان لو گے کہ کیسا ہوتا ہے ڈرانا۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم سے پہلے بھی کئی لوگوں نے جھٹلایا تھا۔ یعنی جھٹلایا کیسے تھا؟ وہ لوگ یہ نہیں کہتے تھے، سیدھے کافر ہی نہیں تھے، مگن ہو گئے تھے ہماری طرح دنیا کی زندگی میں، بچے پالنا ہے، جائیداد بنانی ہے، اور کیا ہمارے کس میں ہم مگن ہیں، بچوں کو اچھی تعلیم دینی ہے۔ اچھی تعلیم کیا ہے؟ ڈاکٹر بن جائیں، بنائیں ضرور بنائیں، لیکن دینی تعلیم چھوڑ کر کے ڈاکٹر بن جائیں بہت بڑا خسارہ ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی چوری کرے گا، رشوت لے گا، اور ایک چیز کو 10 کے بدلے بتائے گا، اور یہ اتنی اتنی فیس مارے گا، تو کہیں سے دین کے لیے فائدے مند نہیں ہوگا۔ تو دنیا ہر طرح سے خسارہ، دنیا ہو سکتا ہے، دنیا کتنی ہے اس سے مطابق 60 سال کی زندگی، 40 سال تو لگ بھگ چلیں، 30 سال تو لگ بھگ آپ کوشش کرتے ہیں یہ پریکٹس ہونی ہے، ادھر مل جائے، ادھر مل جائے، اور قریب یعنی ایک بڑا وقت 30 سال تک انسان کوشش کرتا ہے ڈاکٹر بننے کی، 10-15 سال، اور جس کو بالکل ایک لمحہ کہا گیا ہے، اس لمحے کو گزارنے کے لیے اتنی تکلیف ہے، اور پھر پوری زندگی آگے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے بولنے کے ساتھ ساتھ کرنے کے لیے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ یہ اس شخص کے لیے تحدید، یہ بھی عربی میں ہم نے پڑھا تھا، تحدید معنی بھی وارننگ ہوتی ہے، تحدید اس طرح سے ہوتا ہے، وارننگ۔ وعید معنی بھی سخت بات ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے بدلے وہ بھی وارننگ میں آتا ہے، دونوں چیز یہ وارننگ نہیں آتا۔ وعید ہے جو اپنی سرکشی، کیسا انسان جو حد سے بڑھا ہوا، تعدی اور نافرمانی، تعدی عربی کا ورڈ ہے، ضد اسی طرح والے میں آتا ہے، نافرمانی نہیں ماننے پر جمع ہوا ہے، جو سزا اور عذاب کے نزول کی موجب ہے، موجب مانے اس کے پر واجب ہو سزا، اور سزا کا اتر جانا، عذاب کا نازل ہو جانا۔ یہ جو اوپر باتیں گزری ہیں یہ وارننگ ہے۔ امنتم من فی السماء، امنتم من فی السماء ان یرسل ان یخسف، یہ ہمیں ڈانٹ بتائی جا رہی ہے، اور وارننگ ہے، اور وعید کے لیے کہے گا یہ نصیحت، ٹھیک، کہ اللہ نے بتا دیا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو ڈائریکٹ پتھر بھیج دیتے، ڈائریکٹ ایسی آندھی آ جاتی، ڈائریکٹ خسف ہو جاتا، دوسروں کے ساتھ ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کرا ہے تو ہم کن کے لیے، جو لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں، ہم لوگ ہیں حد سے بڑے،
اپنے آپ کو کہتے ڈرتے ہیں، لیکن حد سے بڑھنا کیا ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ حدیں، جو شریعت کی حدیں کہلاتی ہیں، وہ جو حکم ہے اتنا اتنا کھانا ہے، یہ حلال ہے، یہ بات کرنی ہے، یہ ٹائم پر اٹھنا ہے، یہ ٹائم پہ سونا ہے، فجر میں اٹھنا ہے، اور یہ سب حدیں ہیں۔ تو سرکش کون ہوتا ہے؟ جو حد سے بڑھا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی فیلڈ میں ہم لوگ سرکش ہیں۔ اس لیول پر نہیں کہ نہیں مانیں گے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، ایسا منہ سے کہتے نہیں ہیں لیکن کام پورے وہی کر کے دکھاتے ہیں، نہیں اٹھیں گے فجر میں، دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ یعنی زبان اور شیطان کیا بہلاتا ہے، نہیں نہیں ایسا تھوڑی ہے، لیکن تم اٹھ ہی نہیں پا رہی ہو، یہ بیوقوفی پنا ہے۔ کوئی کتنے دن نہیں اٹھ پا رہا ہوتا، کوئی الارم کی ضرورت نہیں ہے، کوئی کچھ چیز کی ضرورت نہیں ہے، اور ہم کہیں کہ ہم اٹھ ہی نہیں پا رہے ہوتے ہیں، یہ تو بہت ہی بڑا بیوقوفی والا جملہ ہے۔ کسی کو بھی آپ سمجھانا چاہیں عقل والے کو تو وہ کہے گا تم الارم ہی نہیں لگاتی ہو، تم رات میں جلدی نہیں سوتی ہو۔ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جو، یہاں تک کہ جو شیخ یا ایسے لوگوں کے بارے میں، سلف صالحین یعنی نیک لوگوں کے بارے میں، کہ وہ کئی ساری ایسی چیزیں، ایسی غذائیں نہیں لیتے تھے کہ ان کو اندازہ تھا کہ یہ کھاؤں گا تو نیند آئے گی، اچھی نیند آئے گی۔ شیخ یہ اربعین نبوی جنہوں نے لکھی ہے، 40 حدیثوں والی، بہترین شیخ تھے، اور بہت ہی جلدی ان کا انتقال ہوا، بہت سی بہترین کتابیں انہوں نے لکھی ہیں ماشاء اللہ۔ وہ کھیرا نہیں کھاتے، کہتے تھے کہ پانی پانی ہوتا ہے، اور ایک سکون سا پورے رگوں میں پانی سا دوڑ جاتا ہے، اور سکون آ جاتا ہے، اور نیند آئے گی۔ وہ جلدی حلال ہے اللہ کی طرف سے، لیکن اپنے اوپر انہوں نے حرام نہیں کر رکھا تھا۔ ایک ان کا طریقہ تھا کہ جنت میں کھائیں گے، اور بالکل بھی حرام نہیں بنا رکھا تھا، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ مجھے یہ تکلیف ہوتی ہے اس سے کہ اچھا پیٹ بھر کے اچھی غذائیں کھا لو تو نیند آتی۔ ہم لوگ تو بہت ہی نرم بستر نہیں ہے، تکیہ جو ہے وہ ایسا ہو گیا ہے، تھوڑی سی بھی سوراخ میں سے لائٹ آتی ہے اس کو بھی کالا کر دو، اور اسی اتنے پر ہی ہونا چاہیے، کوئی گزرے نہیں بازو چاہیے، وہ بہت ہی بہترین طریقے کے نیند نہیں آئے تو پھر طبیعت خراب رہتی ہے۔ یہ بھی ایک طرح کے سارے، وہ آپ دیکھیں عادت ڈالیں تو طبیعت نہیں خراب ہوگی انشاءاللہ۔ یہ شیطانی وہ ہوتے ہیں شروع کے، ایک اس کو آپ اپنا وہ محنت کریں، روٹین بنائیں، اللہ سے مدد مانگیں تو وہ بھی ہے الحمدللہ۔ بالکل اپوزٹ بات بھی جو آپ کے بدن کے خلاف ہونا، وہ بھی سبحان اللہ ہمارا ایمان مضبوط ہو تو ہونا شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ وہ مانگے آپ، امپاسبل چیز مانگے اللہ سے، تو پہلے پاسبل تو شروع کریں گے تب امپاسبل پہ جائیں گے نا، اللہ عطا کرے ہم سبھی کو۔ تو جو نافرمان لوگ ہیں، عذاب کے نازل ہونا جن کے اوپر واجب ہے، ان کے لیے وارننگ ہے یہ، تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ چنانچہ فرمایا کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو، ڈرتے نہیں ہو؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں جو اپنی مخلوق پر بلند ہیں، کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے اور وہ اس وقت حرکت کرنے لگے، یعنی زمین ہلتی بھی ہو جائے، تمہیں لے کر کاپنے لگے، اور تم ہلاک اور تباہ و برباد ہو جاؤ۔ کاپنا کیا ہے؟ زلزلہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ہمارے اوپر زلزلہ نہیں آئے گا؟ وہ چین میں آتا ہے، جاپان میں آتا ہے، اور انڈیا میں آتا ہے تو وہ دوسرے سٹی میں آتا ہے، لکھنؤ، دلی، بامبے، ان میں نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ ڈرتے رہنا چاہیے۔ امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا، کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے بے خوف ہو کر ہو کہ وہ تم پر پتھر برسا دے، یعنی آسمان سے عذاب نازل کر دے، تم پر پتھر برسائے اور اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لے، یعنی برے کام کیے ہیں تو عذاب آ جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے کاموں کا ہمیں بدلہ مل جائے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اور پتھر لٹرلی پتھر بھی ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ اور خاص کر جو اب ہمارے پاس پتھر گرتے ہیں، جس کو برف پتھر بھی کہتے ہیں لوگ، کہ پتھر کی بارش ہوئی ہے، کچھ لوگ اولے کہتے ہیں، کچھ لوگ برف گری ہے کہتے ہیں، تو وہ چھوٹا سائز بھی اگر ہو، لیکن ایک اگر آ کے پڑ جائے اپنے سائز والا اور صحیح جگہ پہ پڑ جائے سر پہ، تو انف ہے ختم ہو جانے کے لیے۔
دماغ کی سکون کھو دینے کے لیے. اللہ تعالیٰ ہم سبھی کو محفوظ رکھے. ہمیں امن میں نہیں ہو جانا چاہیے. اور وہ امن میں ہو جانے سے کیا مطلب ہے؟ بے خوف ہو کے گناہ کرنا. آج بھی وہی کیا ہے, آج بھی رات میں گانے سن کے سوئے ہیں, آج بھی رات میں فلم دیکھ کے سوئے ہیں. نامحرم پہ نظر ڈالنا منع ہے, اور مووی دیکھے تو کتنے گزر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, موسیقی میوزک حرام ہے, کان میں پڑھنا وغیرہ, تو ان سب یہی ساری چیزیں حدیں ہیں جو اللہ نے بتائی تھی کہ یہ منع ہے, اور ہم نے اس حد کو پار کر کے اپنے گھر میں لگا رکھا ہے. اور پھر ہم بے خوف بھی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا سوچ کر بے خوف ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ, یعنی تمہیں جلدی ہی, ان قریب, قریب ہی, جلدی ہی معلوم ہوگا کہ وہ عذاب تم پر کیسے آتا ہے. یعنی کہ اب میرے لیے کیسے زمین کا پھٹنا ہوگا, کیسے میرے لیے ہلنا ہوگا, کیسے میرے لیے یہ ہوگا. دوسرا کیا ہے؟ حاسبہ. الگ الگ اللہ تعالیٰ قادر ہے پرسنلی بھیجنے کے لیے, جس کے بارے میں تمہیں رسولوں اور کتابوں نے ڈرایا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا ہم لوگوں کو بتلوا نہیں دیا؟ یہ اللہ کی ناراضگی ہے, اس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. یہ گناہ ہے, یہ مت کرو, یہ ثواب ہے, یہ کرو, بتا دیا ہے, اور پھر بھی ہم گناہ کر رہے ہیں. تو جلدی ہی پتہ چل جائے گا. دنیا میں اگر بچ گئے تو آخرت میں تو پتہ ہی چل جائے گا, اور آخرت جلدی ہی آنے والی ہے, اسی وجہ سے قریب کہا جاتا ہے. بس تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین اور آسمان کے عذاب سے تمہارا محفوظ و مامون ہونا, یعنی حفاظت میں ہونا. ابھی تک میرے اوپر عذاب نہیں آیا تو ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ تمہیں کوئی فائدہ دے گا, یعنی مامون امن میں آ جانا. ابھی تک ہم بچے ہوئے ہیں تو ہم قیامت میں بھی بچ جائیں گے, ایسا کوئی پارٹ نہیں ہے. آخرت میں جیسے موت آئے گی, بہترین خوبصورت فرشتے آئیں گے ہمیں لینے, جبکہ دنیا میں ہم کیا ہیں, ایک گناہ پہ گناہ, یہ حد توڑنا, ادھر جانا, وہ کرنا, جتنی طاقت ہے ساری کی ساری گناہوں میں لگا دینا. اس لیے اللہ تعالیٰ کو طاقت کے وقت کی, یعنی جوانی کے وقت کی عبادت بہت محبوب ہے, سب سے زیادہ اجر ہے. 30 سال کے اندر نہیں, 40 سال کے اندر. تم عنقریب اپنے کرتوتوں کا انجام ضرور دیکھو گے, خواہ یہ مدت لمبی ہو یا چھوٹی. ہو سکتا ہے کسی کو زیادہ ٹائم مل جائے اور کسی کو کم, کیونکہ تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں نے بھی جھٹلایا جیسے تم نے جھٹلایا. تو دیکھ لو کیسے اللہ نے انہیں اس تکذیب سے روکا. تو دنیا میں بھی کتنے سارے, فرعون کا قصہ دیکھ, تو آپ کہیں گے ہم اتنے بڑے تو نہیں ہیں فرعون کے, تو فرعون کے اتنے نہیں ہیں تو کم, لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو پھر اتنے نہیں ہیں تو کیا بالکل نہیں ہیں, اپنے لیول کے دیکھیں. اللہ تعالیٰ نے آخرت کے عذاب سے پہلے انہیں دنیا میں عذاب کا مزہ چکھایا. آخرت میں تو پکا ہی ہے کہ ملے گا, ہے نا, اور دنیا میں بھی کچھ کو چکھایا. اس لیے ڈرو کہ کہیں تم پر بھی وہی عذاب نازل نہ ہو جائے جو ان پر نازل ہوا تھا. تو پچھلے قصے پڑھنا ہے ہمیں تاکہ عبرت حاصل ہو. اولم یروا الی الطیر فوقهم صافات ویقبضن. اوکے, اس کے ورڈ ٹو ورڈ نہیں لیے ہیں. ایک ورڈ شیٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. کون بتائیں گی؟ احمدی آپ بتائیے. احمدی ورک شیٹ یہاں پہ کمپلیٹ ہو رہی ہے ایک, صحیح. احمدی کا مائک بند ہے. اور کون ریڈی ہے جواب دینے کے لیے؟ جی میم, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شادہ ہوں میں دیکھیں گے. جی شادہ بولیں. میم سورہ ملک والی ورک شیٹ میں سے. جی 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 میم بتا رہے. یہاں تک ایک پارٹ ہو گیا ہے, تو انشاءاللہ اس کے کوشچن آنسر تھوڑا سا ڈسکس کر لیں گے تاکہ یہ ویک میں وہی ہوم ورک آپ لوگ کر کے بھیجیں. ویکلی آپ کا کمپلیٹ ہو رہا ہے. 18 تک مکمل ہو رہی ہے, 18 تک. 18 تک الحمدللہ تفسیر ہماری آج وہاں تک مکمل ہو گئی. یس میم. ورک شیٹ پڑھیں شاید. جی میم اوکے. پارٹ 2 آیت مبارکہ کی حکمت اور فوائد. آیت نمبر 12 جی. پوائنٹ نمبر 1, جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہے انہی کے لیے قیامت کے دن امن اور انعامات ہوں گے.
चलिए आगे बढ़ें. पॉइंट नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है 7 किस्म के आदमी ऐसे हैं जो जिसको अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श के साए में जगह देंगे, जबकि उसके साए के अलावा कोई साया ना होगा. उन्हीं खुश नसीब में से एक वो हैं जो आदमी जिसे एक इजाजत दारोर और जी इज्जत दारोर हसीन औरत दावत गुनाह दे, लेकिन वो उसके जवाब में कहे मैं अल्लाह से डरता हूँ. सही बुखारी की हदीस है, 660 नंबर है. ये अभी मैंने पढ़ी थी, अलहमदुलिल्लाह एक्सप्लेन करेंगे. चलिए पॉइंट नंबर 3, लोगों को किसी चीज का जाहिर करना या छिपाना अल्लाह ताला के यहाँ बराबर है. भला ये कैसे हो सकता है कि पैदा करने वाला ही उस चीज को ना जाने. जी, ये किसकी तफसीर हो सकती है, किस आयत की, बताएं. आयत नंबर 13. वासिब कौलकुम अमी शरबी इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर. जी नेक्स्ट पढ़ें. यस मैम. पॉइंट नंबर 4, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए जमीन को बिस्तर बनाया है और उसी में से उनके रिज्क का बंदोबस्त भी कर दिया. सो उनको चाहिए कि वो अल्लाह ताला की जमीन पर चल फिर कर उसका फजल तलाश करें और उसकी नाफरमानी वाले कामों से अपने आप को बचाए रखें. ये दलूल नहीं, कम शूफी मना की भी की तफसीर है. ठीक है, कि हमें चलना फिरना है, गुनाहों से बचना है, रिस्क तलाश करना है. ये मकसद है कि अल्लाह ने क्या कहा. चलो से क्या मतलब है कि हमें जिस तरह से हमारी लाइफ है, हमें निकलना पड़ता है, तो हुक्म मानना है और नाफरमानी से रुकना है. चलो नेक्स्ट. पॉइंट नंबर 5, इंसानों को हर वक्त अल्लाह ताला के अजाब और अपने बुरे अमाल के बारे में बुरे अमाल के बुरे अंजाम से डरते रहना चाहिए. जी, ये आयत यही है, आमीन तुमन पे समा वाली जो आया है ना. चलो नेक्स्ट. पॉइंट नंबर 6, वो बाबरकत ज़ात जिसने मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में अपने दुश्मन कारून को ज़मीन में धंसा दिया था, अब भी अपनी नाफरमानियों और बागियों को ज़मीन में धंसाने पर पूरा कादिर है. सही, पिछले किस्से ऐसे भी है ना कि मदद करते हुए उसको उनको पूरा ज़मीन में सल्तनत के साथ धंसा दिया गया था. ये हुआ था, वो हुआ था. तो अल्लाह ताला कादिर है, पूरी पर्सनल एक के लिए भी कादिर. आपने किस्से होते सुने होंगे, वो जा रही थी, नाउज़ुबिल्लाह ऐसा हो गया, वो गिर गई और वो उनके ऊपर ये गिर गया, नाउज़ुबिल्लाह. लेकिन होता है ना हादसे जिसे हम कहते हैं, तो ये अल्लाह की तरफ से कोई अचानक नहीं होता. तो हमारे लिए पर्सनल अज़ाब या पर्सनल आजमाइश कुछ भी हो सकती है. नेक्स्ट. पॉइंट नंबर 7, वो ज़ात अल मुक़द्दस जिसने लूत अलैहिस्सलाम की नाफरमान कौम पर पत्थरों की बारिश बरसाई थी, अभी भी अपने नाफरमानों पर आसमान से आग और पत्थर बरसाने पर कादिर है. इसी बार जो हो चुका है ये सब कुछ आज का जो आप देखें कि लिटरली आग अगर नहीं बरस रही है तो ऐसा गजब है कि जैसे लोग कहते हैं बाहर निकल के देखो आग बरस रही है ना. तो वो क्या है, असल यही है कि गर्मी, क्या करें, अल्लाह ताला कादिर है, आग बरस सकती है. आप देखें इतना गर्म हो जाता है कि अचानक पेड़ों में आग लग जाती है. ये है वो. नेक्स्ट. यस मैम. यहाँ पर पॉइंट्स मुकम्मल हो गए मैम. फिर मेन पॉइंट्स के हैं 1 2 3 आया के जो आया लिखनी अच्छा, होती है. इसमें बड़ी आयात हैं, तो आप कोशिश करें कि सिर्फ आयत नंबर नहीं डालने के बजाय उतना सा टुकड़ा निकाल के लिखें. ठीक है, अगर किसी को अरबी बिल्कुल नहीं लिखनी आ रही, कि आपने लिखने की कोशिश की, वो बिल्कुल ही कुछ पढ़ने में ही नहीं आ रहा, इतना गंदा, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिए. अगर नहीं लिख पा रहा है तो आप रोमन में लिख दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में ये पॉइंट मुझे मिल रहा है. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए. क्वेश्चन नंबर 1, अल्लाह ताला को देखे बगैर उससे डरने वालों के लिए कौन सा इनाम है, आयात से बताइए. चलो बहुत आसान है, खुद ढूंढिएगा और तफसीर में से निकालिएगा और आपके जो फवायद हैं उसमें से. चलो नेक्स्ट. क्वेश्चन नंबर 2, जअल लकुमुल अर्द ज़लूलन के क्या मायने हैं. तफसीर में भी है और जमीन के बारे में जो बताया हुआ आप पॉइंट में से भी लिखिएगा. चलिए आगे. क्वेश्चन नंबर 3, किस कौम पर अल्लाह ताला ने पत्थरों की बारिश बरसाई थी. पॉइंट नहीं लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ. यस मैम, पॉइंट में ये मेंशन्ड है. पॉइंट नंबर 7, कौम लूत और असहाबे फील. यस मैम. असहाबे फील को तो मेंशन नहीं है, लेकिन कौम लूत मेंशन्ड है इसमें. ओके, असहाबे फील भी आप लोग डाल सकते हैं. हम लोग को मालूम है अबाबील के थ्रू छोटे छोटे बारीक पत्थर लाए गए थे, पत्थर की बारिश थी उनके ऊपर ना. असहाबे फील भी लिख सकते हैं. चलो आगे.
ذیل میں دیے گئے جملوں کو ہاں یا نہ میں جواب دیں. علانیہ اور چھپی ہوئی چیز اللہ تعالیٰ کے نزدیک برابر ہے. یہ نہیں پڑھتے ہیں، بہت آسان ہوتے ہیں، آپ سبھی کو آ جائیں گے انشاءاللہ. تو اس یہاں کو فل کیجیے. جی جی شاہدہ میم کیا یہاں بولیے؟ یہ والا ورک مکمل ہو گیا اس آیت کا 12 to 18. اچھا جی، تو اس کے بعد حسن ہے. بتاتی ہیں میم، یہ والی اگر ہم لوگ کو شیئر کر دیں. یہ شیئر کر دیں، یہ تفسیر. یس میم، جو آپ اپنے اسکرین پہ جو لگاتی ہیں، یہ والی ریڈ بلاکس میں لکھے ہوتے ہیں، بہت اچھا تھا. اگر نہیں ہے تو پھر بولتے ہیں انشاءاللہ. ویسے ہم نے بھیجی تھی، اگر نہیں آپ کو ملی ہے تو انشاءاللہ گروپ پہ پھر سے بھیجتے ہیں. اوکے. صدف ہوم ورک دیکھ لیں کیا ڈالنا ہے. اور صدف آپ ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہوم ورک آپ نے سمجھ لیا؟ اس میں کیونکہ بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کر دے جلد سے جلد. اور باقی جی آپ دیکھیں گے، یہ بھی انشاءاللہ بھیجنا ہے، دوبارہ نوٹ کر لیں آپ. چلے جزاک اللہ خیر. یہ ہم لوگ کہاں پر تھے بتائیں، کسی کو یاد ہے؟ عربی بک میں کہاں تھے؟ فی اور من الا پروپوزیشنز دیکھ لیے تھے نا. یہ دیکھ لیے تھے. اس میں سے کسی نے ہم سے پرسنلی بھی کوئی سوال کیا تھا اینا کے بارے میں، یا کچھ ہم نے پر ان کو جواب دے دیا تھا. اگر ابھی بھی کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. من اینا اور ایسے کوئی سوال تھا، چلیں ڈھونڈیں گے کس نے کرا تھا. صدف آپ کے پاس لکھا ہوا ہے کہاں تک ہوا یہ؟ یہ ہو گیا ہے سب. اگر آپ لوگوں کی کسی کی پڑھی نہیں ہوئی ہو تو 30 والے میں لاسٹ میں ہم اس کو ڈیٹیل میں سمجھا رہے ہیں، وہاں سے آپ لوگ ڈیٹیل میں سمجھ لیں. یہاں تو ہم لوگ ریویژن کے طور پہ فاسٹ بھاگ رہے ہیں. اور یہ جب ہو جائے گا تو اس کی ایک اور نوٹس کی بک بھی ہے، اس کو بھی شیئر کر کے اس کو بھی سمجھائیں گے. یہی پڑھنا ہے. کتاب محمدین، مضاف مضاف الیہ آ گیا. مضاف مضاف الیہ اس کے اندر ہم لوگ پڑھیں گے. ایک رول ہے، مضاف مانے ہوتا ہے پزس کرے ہوئے. مضاف سے اضافہ ہوتا ہے. اضافہ مانے کیا ہوتا ہے؟ کوئی چیز کسی کے ساتھ بڑی ہوئی ہو، تو کوئی ناؤن کسی کے ساتھ دوسری ناؤن کے ساتھ اٹیچ کری ہوئی ہو، وہ اس کے ساتھ بڑھائی بھی ہو. تو الا مانے آپ کو پتا ہے، الیہ مانے اس کی طرف. تو مضاف الیہ کیا ہوتا ہے کہ یہ والی ناؤن جو ہے، اب جیسے اس میں کتاب محمدین، محمد کی کتاب، تو کتاب محمدین جو ہے وہ کتاب ایک ناؤن ہے. اگر آپ کو لکھا ہو کتاب محمد تو یہ دو الگ الگ ناؤن ہو جائیں گے نا، تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیا ہے. لیکن جب ایک ناؤن دوسرے ناؤن کو پوزیس کیے ہوئے ہوتی ہے، یعنی اس سے کنیکٹ ہوتی ہے، جس کو ہم اپاسٹروفی ایس لگا کے انگلش میں کہتے ہیں، مدرس بیگ، یا آف لگا کے بیچ میں بات کرتے ہیں. وہ جب آپ آف لگا دیتی ہیں بیچ میں تو کیا ہوتا ہے، اس کے آگے پیچھے کی ناؤن ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے جڑ جاتی ہیں. آپ کو ان کو ملا کے بولنا پڑتا ہے. ماں کی کتاب، احمد کا گھر. تو ایسی دو نام جو ایک دوسرے کو پوزیس کیے ہوئے ہوں، اسے عربی میں مضاف، اور یہ مضاف الیہ یعنی یہ اس کی طرف، اس کی طرف اس کا کنیکشن اب جائے گا. الیہ اس کی، یہ اس کا بڑھایا ہوا پارٹ ہے. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاف. بعد لکھے گا بیچ میں انشاءاللہ، جب آپ کو یہ آئے گا گرامر کی بک بھی دیں گے، یہ بعد ہے مضاف. اور دوسرے والی نام کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ. الیہ ٹھیک. مضاف ایک نام مضاف ہوتی ہے اور ایک مضاف الیہ. اب یہ آپ کیسے پہچانے؟ آپ کو دیکھنے میں تو کیا لگ رہا ہے کہ لکھا ہوا ہے، نارملی آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ کتاب محمد. یہ آپ کو دکھ رہا ہے کتاب مانے کتاب، ایک کتاب، محمد مانے محمد لڑکا. تو اب یہ ایک دوسرے کو پوزیس کب کر لیتی ہیں؟ جب پھر آپ کو اعراب، ہم لوگوں نے اسی لیے اعراب سیکھا نا، کہ اعراب عربی میں جو زبر زیر پیش ہیں یہ بتاتے ہیں.
کہ ہمارے پاس الگ سے کوئی پروپوزیشنز یا پروپوزیشن میں تو من الا اس کے بعد والا یہ، لیکن آپ دیکھیں اس میں کوئی آف نہیں ہے بیچ میں، اپوسٹرافی ایس والا سین نہیں ہے. تو آپ کیسے کہیں گے کہ محمد کی کتاب؟ عربی کا ٹرانسلیشن جب آپ کرنے جائیں تو موسٹلی لاسٹ والا پارٹ جو ہے وہ آپ کا پہلے آتا ہے اور یہ بعد میں. کبھی بھی آپ ٹرانسلیشن کرنے جائیں تو پورے جملے الٹے زیادہ تر بیٹھ رہے ہوتے ہیں. تو آپ جو یہ والا آپ کی پہلی جو ناؤن ہے وہ بالکل لائٹ ہو جائے گی، یعنی کہ نہ دو پیش رہیں گے نہ ال رہے گا وغیرہ، اس کے اوپر پیش آئے گا کتابو. ٹھیک ہے. اور جو دوسری ناؤن ہوگی وہ مجرور ہو جائے گی محمدن، اور دو پیش کے ساتھ، دو زیر یا دو بھی جو بھی آئیں گے اس کے دو زیر. کتابو محمدن. اگر اس طرح سے اس کے حرکات لگے ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ دو ناؤن ایک دوسرے کو پوزیس کیے ہوئے ہیں. پہلا والا مضاف اور دوسرا والا مضاف الیہ ہے. اور اب آپ کو اس کا ٹرانسلیشن کیا کرنا ہوگا؟ محمد پہلے آپ بولیں گے ہندی میں، اور بیچ میں کی کا کے وغیرہ آ جائے گا. کتاب اللہ، بتائیں. اللہ کی کتاب. ہاں، یہ آپ کو قرآن میں بہت سی جگہ مضاف مضاف الیہ ملیں گے. تو آپ پہلے ناؤن بولیں گی ادھر والی جو سیکنڈ لکھی ہے، پھر بعد والا آگے کی کا کے اپنے پاس سے لگائیں گی، اور انشاءاللہ قرآن میں سے ہم لوگ ڈھونڈیں گے کہ کہاں کہاں پر مضاف مضاف الیہ ہے. اذا جاء نصر اللہ، نصر اللہ کیا اس کی میننگ ہے؟ نصر مانے مدد. مدد. جی، کیا میننگ بن گئی پوری؟ اللہ کی مدد. اللہ کی مدد. صحیح. تو یہ آپ کا کیسے آپ کو بیچ میں کی لگانے پتہ چل گیا، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ان کی حرکات کیسی ہیں. اور یہ اور آپ سیکھیں گے ایک پیش دو پیش، دو زیر کیوں آ رہے ہیں انشاءاللہ. فی الحال آپ کو یہاں پہ دو یہ اور یہ ایسا ہوتا ہے، ایک پیش اور ایک زیر کے ساتھ ہوتے ہیں یہ مضاف مضاف الیہ. اچھا، دوسری پرابلم اور کیا ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے آگے پریپوزیشن لگا دیں، تو آپ نے پڑھا ہوا ہے فی اگر لگا دیں فی، تو فی کے بعد والی نیکسٹ کیا ہو جاتی ہے ناؤن؟ کسرہ. ٹھیک ہے. تو یہ بیچاری کسرے میں آ جائے گی. مضاف چینج ہوتا رہتا ہے، مضاف الیہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ہی ہوگا. تو اب یہ ہو جائے گا فی کتاب محمد، محمد کی کتاب میں. کی بھی آئے گا یہاں پر اور میں بھی آئے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی حرکت کبھی آپ کی چینج ہو سکتی ہے، لیکن جو مضاف الیہ ہے وہ ہمیشہ کسرہ کے ساتھ ہی ہوگا، وہ کبھی پیش کے ساتھ ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن ہاں، یہاں ہم نے دیکھا کہ اگر سنگل لکھا ہو، جیسا یہ کہ کتاب محمد، کیا محمد کی کتاب ہذا یہ ہے، یا یاسر، یا یاسر کی ہے یہ کتاب. کتاب محمد ہذا یا یاسر. یا مانے جو ہندی میں یا ہوتا ہے عربی میں بھی یا ہوتا ہے. لا هذا کتاب محمد، یہ محمد کی کتاب ہے. این کتاب محمد، محمد کی پھر کتاب کہاں ہے؟ محمد کی کتاب کہاں ہے؟ ہوا تحت المکتبی. یہ بھی ورڈ جو ہیں تحت، یہ اصل میں یہ ان کی بھی ایسے ہی، یہ کوئی ایسے والے ایڈورب جو آپ کو کسی کی کوئی جگہ کے بارے میں بتا رہے ہوں کہ جگہ اس تحت مانے ہوتا ہے نیچے، وہ بھی اسی رول پر سیم لکھے جاتے ہیں مضاف مضاف الیہ کی طرح. تحت مکتبی، اس کے ٹیبل کے نیچے پھر اس کی میننگ آئے گی سیم مضاف مضاف الیہ کی طرح. لیکن یہ تحت جو ہے یہ مبنی ہے، بنے بنائے ہیں، یہ ہلتے نہیں ہیں. تحتا تحتی تحتو نہیں ہوتے، تحتا بنا بنایا. جیسے کتابہ کتابی ہو گیا تھا فی کی وجہ سے، یہ نہیں ہوتا. ہوا تحت مانے ہوتا ہے نیچے. تحت المکتبی ہناک، ہناک مانے دیر یا ہے ہیئر آپ کہہ لیں. تو یہاں ہے ٹیبل کے نیچے. این دفتر عمار. اب آپ دیکھیں مضاف الیہ کے ہی سارے جملے ان کے آ رہے ہیں، اس کو سمجھیے. دفتر مانے ہوتا ہے رجسٹر بک. عمار کی رجسٹر بک دفتر یعنی نوٹ بک وہ کہاں ہے؟ ہوا علی مکتبی. اب دیکھیں انہوں نے علی والا پارٹ بھی ڈال دیا. ابھی ہم نے جیسے آپ کو سمجھایا تھا کہ اگر اس سے پہلے حرف جر آ جائے تو اس کو مجرور کر دے گا. وعلی مکتب المدرسی، مدرس کے مکتبے. ابھی آپ اس کا کیا نکالے گی؟ مدرس
के मकतबे। अब आप इसकी ग्रामर कैसे बताएंगी? ये मुदाफ है, ये इसका मुदाफ इलैहि है, और ये हुर्फ जर है, और ये इसका हुर्फ मजरूर है। ठीक है, मुदाफ इलैहि, हुर्फ जर और मजरूर सब एक साथ क्या आ गया। कलमु मन हादा, ये किसका है पेन? या अली, ए अली, ये किसका पेन है? अलीयुन, हादा कलमु मुदर्रिस, ये मुदर्रिस का कलम है। ऐन हकीबतुल मुदर्रिसी, मुदर्रिस का हकीबा बैग कहाँ है? हिया, हकीबा देखिए, हकीबा जो है वो ता मरबूता से लिखा हुआ है, हकीबा आखिर में ता मरबूता आ रहा है, हकीबतुन। तो जब कोई नाउन इसके ऊपर खत्म होती है तो ये निशानी होती है मुअन्नस होने की, तब हम हुआ नहीं कहेंगे, हिया कहेंगे। ये मकतब के नीचे है, स्टडी टेबल के नीचे है, तहता मकतबी, मुदाफ इलैहि की तरह ही इसे भी लिखा जाता है। चलें, थोड़ा सा नाउन ही ग्रामर ही रिपीट हुआ है आप लोगों को। ये लिखे हैं, पेज नंबर 37 लिख लें सदर। चलें, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।